اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ آج کا جو سیمینار ہے یا ورکشاپ ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، بنیادی طور پر اس کا تعلق انسان کی زندگی کے اس فیز سے ہے کہ جسے ظاہری اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، لیکن اسی لیے اس کا نام میں نے رکھا ہے صبح دوام زندگی۔ اقبال کے اس شعر سے ہم نے اقتباس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جس کو تم زندگی کی شام سمجھ رہے ہو، در حقیقت تمہاری فانی زندگی کی شام ہے، اور جس کو تم اختتام سمجھ رہے ہو، در حقیقت تو تمہاری ابدی زندگی کی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ دس از a practical approach and a positive approach towards the death کہ ٹھیک ہے ہم ختم نہیں ہو رہے بلکہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بڑے ہی اہتمام سے آتا ہے، لیکن پروردگار دنیا میں مہمان بنا کے بھیج رہا ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہوسٹ انسان ہوتے ہیں ہمارے۔ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا ہوسٹ پروردگار ہے، تو اب جو اپنے پاس بلا رہا ہے تو کس شان سے بلا رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد نہاتا ہے، اور پروردگار کا مہمان بننے کے لیے نہانے کے بعد جاتا ہے۔ خاص سوٹ اس کو پہنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 3 پیس سوٹ، اور واقعاً پروردگار عالم نے انسان کے لیے اہتمام کیا ہے کہ دنیا میں کسی کو ملے نہ ملے، جانے سے پہلے اس کو 3 پیس سوٹ ضرور پہنواؤں گا، اور اس طرح سے پروردگار اپنا استقبال کرتا ہے۔ ابتدا کے طور پر میں نے 3 آیتوں کو لیا ہے، اور یہ تینوں آیتیں خاص سلیکشن ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہی لفظ بعین نہیں 3 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اگر یہ مجلس ہوتی تو انہی 3 آیتوں پر پوری 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی تھی۔ پہلا مقام سورہ آل عمران ہے، آپ کے سامنے یہ آیت موجود ہے، سورہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 185 ہے۔ ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اب دیکھیے کہ بڑا ہی عجیب کمبینیشن ہے تینوں آیتوں میں۔ پہلے سورہ آل عمران میں خدا کہہ رہا ہے کہ اور جو کچھ تمہارا بدلہ ہے وہ پورا پورا قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو جسے دوزخ سے چھٹکارا دے دیا گیا اور بہشت بھیج دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ دا ریئل سکسیس، سب کچھ کرنے کے بعد دنیا میں کمایا، کھایا، پیا، اچھا کیا، برا کیا، اعمال کیے، مجلسیں کی، شرارتیں کی، بدماشیاں کی، کچھ بھی کیا، اگر قیامت کے میدان میں مجھ سے کہا گیا کہ یس تم جنت میں جا رہے ہو، میں کامیاب ہو گیا، مجھ سے کہا گیا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، آئی ایم دا لوزر۔ بہت ہی سمپل پیرامیٹر قرآن نے دیا، بہشت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب، اور یاد رکھنا دنیاوی زندگی سرمایہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی لفظ پھر استعمال ہوا سورہ انبیاء کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر ذی روح موت کا مزہ چکھے گا، اور ہم تو لوگوں کو برائی اور بھلائی کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ شر سے بھی آزمائش ہوگی، خیر سے بھی آزمائش ہوگی، پیسہ لے کر بھی آزمائش ہوگی، پیسہ دے کر بھی آزمائش ہوگی۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے پیسہ چھن گیا تو خدا میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے غربت میں ڈال دیا تو امتحان لے رہا ہے، لیکن اگر پیسہ مل گیا تو امتحان تھوڑی۔ پھر خدا کہہ رہا نہیں، پیسہ لینا بھی ایک امتحان ہے، پیسہ دینا بھی ایک امتحان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں صحت مند ہوں تو امتحان نہیں ہے، بیمار پڑا تو امتحان ہے۔ خدا کہتا نہیں، صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے۔ بہت خوبصورت میسیجز ہیں اس آیتوں کے اندر۔ اینڈ ایدر وے وی آر بینگ ٹیسٹیفائڈ بائی گاڈ، ہم جو ہے وہ مسلسل اللہ ہمیں جو ہے آزمائش میں ڈالے ہوئے امتحان لے رہا ہے۔ تو دوسرا مقام جہاں پر آیت استعمال ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
اٹ از ان سورہ انبیاء. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تم ہماری طرف ہی پلٹو گے. تیسرا مقام جہاں پر یہ آیت استعمال ہوئی ہے سورہ عنکبوت ہے 29 سورہ نمبر اور 57 ہے اس کا ورس. ہر ذی روح موت کا مزہ چکھنے والا ہے. یہاں پر خدا نے کچھ بھی نہیں کہا, سمپل بات کی, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیسٹ دا ڈیتھ اینڈ فائنلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اب ٹوٹل 92 جو ہے وہ مختصر سے سلائیڈز ہیں. اگر ایک سلائیڈ پر ہم 1 منٹ بھی لگاتے ہیں تو آئی تھنک یہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی سلائیڈز ہیں, لیکن بہت ساری سلائیڈز درمیان میں ایسی ہیں جہاں پہ ہم کافی رفتار سے نکل جائیں گے. اور چونکہ ہم بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں غسل و کفن کے احکام کو, لہٰذا وہ جو پہلے اور بعد کی چیزیں اس پہ اتنا زیادہ ہم نہیں رکیں گے. لیکن جو ہمارے پاس عنوانات ہیں, عناوین ہیں, وہ 8 ہیں. نمبر 1 محتضر, یعنی جو شخص جان دے رہا اس کے احکام. the one who is dying, یعنی ایک طرح سے وہ ایک پروسیس میں ہے کہ جہاں سے اس کو نکل کر اب جانا ہے اس دنیا میں. آج کل کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو امیگریشن پروسیس کے اندر ہے, یعنی اپنا ملک چھوڑ چکا ہے, دوسرے ملک کے بارڈر پر کھڑا ہوا ہے, ایک پروسیس سے گزرنا ہے اینڈ از سپوز ٹو موو. نمبر 2 مرنے کے فوراً بعد کے آداب اور احکام, یعنی اگر کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو جب تک اس کو غسل میت کے لیے ٹرانسفر کیا جائے گا, شفٹ کیا جائے گا, تب تک ایک پروسیس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میت گھر میں ہوتی ہے, جس میں ہم لوگ رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا اس سے ہم سے کیا چاہ رہا ہے, مرحوم ہم سے کیا چاہ رہا ہے, یہ احکام. نمبر 3 غسل میت, اس کے پھر آداب اور احکام کیا کیا ہیں. اس کے بعد کفن, اس کے آداب اور احکام کیا ہیں غسل مکمل کرنے کے بعد. درمیان میں ایک چیز حنوط ہے, کسے کہتے ہیں, اس کے آداب اور اس کے احکام کیا ہیں. اس سے فارغ ہونے کے بعد جب اس ڈیڈ باڈی کو پریپیئر کر دیا گیا تو پھر نماز میت پڑھی جاتی ہے, اس کے آداب اور احکام کیا ہیں. نمبر 7 تدفین, جب آپ میت سے غسل میت سے فارغ ہو گئے, نماز میت سے فارغ ہو گئے, تو اب آپ نے جناب علی میت کو دفنانا ہے. اور نمبر 8 تدفین کے بعد کیا احکام, اس کو ہم نے بالکل بھی نہیں لیا. جو ہمارے سلسلے چلتے ہیں کہ 40 دن تک جناب علی خواتین جا رہی ہیں اور ہر جمعرات کو فاتحہ ہو رہا ہے, اور مثلا کوئی بسکٹ آ رہا ہے, کوئی پیزا آ رہا ہے, اور کوئی نیاز آ رہی, تو واٹ آر دا پروسیس, یعنی اسلام میں اس میں کیا کہا. اب آ جائیے محتضر کے احکام. محتضر ہم کہتے ہیں, دا ورڈ محتضر مینس, سب سے پہلے وہ شخص جو مر رہا, the person who is dying is called محتضر. چاہے مرد ہو, عورت ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, فرق نہیں پڑتا. اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی شخص جان دے رہا ہے, چاہے وہ ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اولاد ہے, کوئی بھی, اور یہ وہ مواقع ہیں, اتنا میں آپ کو بتا دوں, کہ جو زندگی میں بار بار نہیں آتے ہیں. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی مرے گا تو 1 مرتبہ ہی مرے گا. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں سوچوں کہ میرے ابا جو ہے مثلا 5 مرتبہ مریں گے میرے سامنے, تو اگر شروع میں 1-2 مرتبہ میں نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, چلو بعد میں کر لوں گا, ذمہ داری پوری کر لوں گا. ٹھیک ہے, وہ غم, وہ دکھ, وہ تکلیف, وہ اپنی جگہ, لیکن عین ممکن ہے میرے سامنے میرا عزیز مر رہا ہو. دنیا میں کوئی بھی شخص لکھوا کے نہیں لایا کہ باپ نے ہی بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہے یا بیٹے نے ہی باپ کا جنازہ اٹھانا ہے, شوہر نے ہی بیوی کا ماتم کرنا ہے یا بیوی نے ہی شوہر پہ رونا ہے. ہو سکتا ہے بھائی ہی بہن پہ رونے والا ہے یا بہن بھی بھائی پہ رونے والی, سب کچھ ہو سکتا ہے. سو وی شوڈ پریپیئر کہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے ہمارا عزیز, اچھا عام طور پر چانسز اس بات کے زیادہ ہیں کہ جو ہمارا عزیز ہوگا وہی ہمارے سامنے مرے گا, زیادہ چانسز یہی بات کے. تو وی شوڈ پریپیئر. تو اگر کوئی شخص مر رہا, اس وقت جو دین ہم سے مانگ رہا ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ مرنے والا جو ہم سے چیز مانگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میری آخری خدمت یہ کر تو مرنے سے پہلے, وہ کیا ہے؟ محتضر کو اس طرح لٹانا ضروری ہے کہ نمبر 1 پشت کے بل لیٹا ہوا ہو, یعنی اس کی بیک زمین پہ لگی ہوئی ہو اور اس کا فرنٹ جو ہے آسمان کی طرف. نمبر 2 اس کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہو, یعنی فرض کریں جناب علی کہ میرے سامنے قبلہ, تو اس طرح سے لیٹے انسان کہ اس کا فرنٹ جو ہے پورا آسمان کی طرف, بیک جو ہے وہ زمین پہ لگی ہوئی ہو, اور پیروں کے تلوے جو ہے قبلے کی طرف ہو. دیٹس کالڈ محتضر. شخص مر رہا ہے, اب اس کی جان نہیں نکلی ہے, لیکن جان دینے کی پروسیس میں. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر, اگر بات آ گئی تو اس کو میں ڈسکس کرتا چلوں, جو یہاں پر نوٹس میں شامل نہیں ہے, سلائڈ میں شامل نہیں ہے, کہ زندگی بھر اسی طرح سونا مستحب ہے.
ہم جب رات کو سوتے ہیں تو مستحب ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سویا جائے. ہمارے اس کو بے احترامی سمجھا جاتا ہے, غلط تصور ہے, ہمیں صحیح طرح دین معلوم ہی نہیں ہے. جب تمہارے سامنے کوئی مر رہا ہے تو تمہیں اس طرح کرنا ہے. جب تم خود سو تو یہ سوچ کے سو کہ میں خود بھی مر رہا ہوں, کیا پتا میں اس دین سے اٹھوں ہی نہیں. کوئی مجھے لٹائے قبلہ رخ نہ لٹائے, اچھا میں خود ہی لیٹ جاؤں پہلے سے, مرنے سے پہلے. لہٰذا ہر رات کو, ہر شام کو اگر سو رہے ہیں, مستحب ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر کے سوئیں. جو دائیں کروٹ کی بات ہے وہ یہ کہ چلے ٹھیک ہے پیر قبلے کی طرف ہوں گے, انسان دائیں طرف ہو جائے گا, دیٹس اٹ, ناٹ مور دین دس. پیروں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. اس کے بعد آداب. بہتر ہے کہ جب تک مرحوم کو احتضار کی جگہ سے ہٹا نہ دیں اسے اسی حالت میں لٹائے رکھیں. امام خمینی فرماتے ہیں یہ بات احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. یعنی اگر ایک شخص کی جان نکل گئی تب بھی جب تک اس وہاں سے موو نہیں کر رہے ہیں احتضار کی جگہ سے, تو اس کو پھر اسی حالت میں رہنے دیں, اس کو بھی چینج نہیں کریں اس کی پوزیشن کو. دوسری بات, روبہ قبلہ لٹانا ہر مسلمان پر واجب ہے. یعنی چاہے بیوی دیکھ رہی ہے, چاہے ماں دیکھ رہی ہے, چاہے باپ دیکھ رہا ہے, چاہے اولاد دیکھ رہی ہے اپنے عزیز کو, جو بھی سامنے مرنے والا ہے, جو بھی رشتہ دار سامنے کھڑا ہوا, بھائی بہن, ماں باپ, بیوی اولاد, کزن, کوئی بھی دوست, جو بھی وہاں کھڑا ہے اس کے لیے واجب ہے. ولی کی اجازت لینا بہتر ہے. احوت ہے کہ ولی سے اجازت لے لی جائے. امام خمینی فرماتے ہیں نہیں, ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے. اور اگر سیستانی کہتے ہیں کہ اگر محتضر اپنے ہوش و حواس میں ہو اور راضی ہو تو پھر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے, ورنہ احتیاط یہ ہے کہ ولی سے اجازت لے لی جائے. لیکن ایک کنڈیشن سب میں لگائی, اف پاسبل. اف اٹس ناٹ پاسبل, ولی اویلیبل نہیں, تو پھر جناب علی ساری شرطیں ختم ہو جائیں گی. وقت احضار کے مستحبات. ایک شخص اگر جان دے رہا ہے تو اس وقت آداب اور مستحبات کیا کیا ہے؟ نمبر 1, شہادتین. شہادتین سے مراد ابتدائی 2 شہادتیں, 2 گواہیاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی وحدانیت, پیغمبر کی رسالت. 3, صرف علی ولی اللہ نہیں, مرتے کے وقت 12 کے 12 امام, یعنی مولا کی ولایت تو سکھانی ہی سکھانی, باقی بھی بتانا ہے. 12 اماموں علیہ السلام کا اقرار اور دوسرے عقائد حقہ کو اس طرح دہرایا جائے کہ وہ سمجھ لیں. یعنی اس کو بتانا باقاعدہ کہ دیکھو لوگ لسن, لوگ اللہ ہمارا خدا ہے, پیغمبر ہمارے رسول ہیں. اللہ ہمارا خدا ہے, پیغمبر ہمارے رسول ہیں, اور یہ ہمارے ائمہ ہیں. اور صرف ایک مرتبہ نہیں, ان مذکورہ چیزوں کو موت کے وقت تک تکرار کیا جائے. یعنی جب تک مکمل طور پر اس کا انتقال نہیں ہو جاتا, keep on repeating, keep on discussing these issues کہ اللہ ایک ہے, محمد یہ ہیں, ائمہ یہ ہیں. مجھے یاد آ گیا جب بچہ اسکول میں امتحان دینے جاتا ہے تو جب تک بچہ وین میں نہیں بیٹھتا, اماں جو اس کو بار بار بتاتی بیٹا یہ فائنل کوسچن ہے, یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے, اس کو یاد کر لو, اس کو سیکھ لو, یہ سوال پوچھا جائے گا. تو یہ مرنے والے سے وہی پوچھا جانے والا ہے ابھی آگے, تمہارا خدا کون ہے, تمہارا رسول کون ہے. تو کیپ آن ڈسکسنگ. یہ چیئرز بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ پلیز. ہاں یہ بھی ہے, یہ چیئر بھی اویلیبل ہے. نمبر 3, دعائے فرج کو محتضر کے لیے تلقین کیا جائے یعنی پڑھا جائے. دعائے فرج پڑھ کے سنائی جائے. دعائے فرج کیا ہے؟ یہ والی دعا, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نمبر 4, یہ دعا محتضر کو اس طرح سنائی جائے کہ سمجھ لے. اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک, یعنی اس وقت خاص دعا ہے جو اصولاً اس مرنے والے شخص نے مانگنی ہے خدا سے. اس طرح سے پڑھو کہ وہ سمجھے. اس کا میننگ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہم اغفر لی الکثیر من معاصیک, پالنے والے جو کثیر معصیتیں اور ڈس اوبیڈینس گناہ میں لے کر آ رہا ہوں اس کو معاف کر دے. وقبل منی الیسیر من طاعتک, اور جو مختصر سی اطاعت میں لے کر آ رہا ہوں اس کو قبول کر لیں. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر, اے وہ ذات جو کم پہ راضی ہو جاتی ہے زیادہ کو بخش دیتی ہے. اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر, مجھ سے کم کو قبول کر لے اور زیادہ کو مجھ سے درگزر کر دے. انک انت العفو الغفور, پالنے والے تو معاف کرنے والا بھی ہے, مغفرت کرنے والا بھی. اللہم ارحمنی, اے معبود مجھ پر رحم فرما. فانک رحیم, تو رحم کرنے والا ہے. جس کی جان سختی سے نکل رہی ہو, فرض کر لیں کہ آپ کے سامنے جو شخص مرنے کے پروسیس سے گزر رہا ہے اس کی جان نہیں نکل پا رہی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, بڑا ہی
ڈیفیکلٹ سینیریو ہے یہ، لیکن ایسا ہوتا ہے. اگر اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اگر تکلیف کا باعث ہے مزید موومنٹ کروانا تو پھر چھوڑ دیں. یعنی فرض کریں سم ٹائمز آپ کے جو ہے وہ پیشنٹ جس کی جان نکل رہی ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے اور جان نہیں نکل پا رہی اس کی، اور پھر آپ کو اس کو موو کر کے گھر پہ لانا چاہتے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر، تو اس کے لیے اور تکلیفیں بیچارے کے لیے، چھوڑ دو اب مت کرو. لیکن اگر پاسبل ہے اور تکلیف کا باعث نہیں ہے تو اسے اس جگہ لے کر جانا جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. اسے جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ڈرائنگ روم فکس ہوتا ہے، ہمارا بیڈ روم فکس ہوتا ہے، ہمارا ڈائننگ فکس ہوتا ہے، جناب علی ہمارا کامن روم فکس ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن یہاں دیکھیں گے، کھانا یہاں کھائیں گے، آرام یہاں کریں گے. بابا ایک جگہ نماز کی بھی ہونی چاہیے، نماز یہاں پڑھیں گے. کب کام آئے گی؟ آخری دن کام آئے گی. یہ تمہارے گھر کا ایگزٹ گیٹ بنے گا کہ جہاں نماز پڑھا کرتے تھے اگر تمہاری روح سختی سے نکل رہی ہے، خدا کہے گا ٹھیک ہے یہاں پر آ جاؤ، ایزیلی تم نکل جاؤ گے. ونس اگین امیگریشن کے پروسیس کو یاد کریں. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو امیگریشن میں 1 منٹ بھی نہ لگے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ جس کو 2 گھنٹے بٹھا دیا جائے وہاں پر، طرح طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہوں. پروردگار کہتا ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہو تمہارا امیگریشن پوائنٹ ہے اور تمہارے لیے وہ گرین چینل ہے، وہاں پہ آ جاؤ، بڑی آسانی کے ساتھ تم تھرو ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے. جہاں نماز پڑھا کرتا تھا لے جانا مستحب ہے. محتضر کے سرحانے سورہ مبارک یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن جتنا پڑھا جا سکے پڑھا جائے. کسی جیسی جان نکل رہی ہے اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، وہ ماحول بنایا جائے. وقت احضار کے مکروہات، اگر کسی شخص کی جان نکل رہی تو کچھ چیزیں شریعت کو ناپسند ہیں. میت سے مراد محتضر کو تنہا چھوڑنا، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے اکیلا. اب آج کے لیے پرابلمز ہیں، جیسے آئی سی یو روم کے اندر ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ود ہم، نہیں رہ سکتے اس کے ساتھ. آپ یہ مکروہات میں اگر پاسبل ہو اسے پرمیشن لی جائے کہ بابا ہمارے پیشنٹ جان دے رہا ہے، ایٹ لیسٹ لیٹ اس ریمین ود ہم، ہمیں اس کے ساتھ رہنے دو. کسی چیز کا اس کے پیٹ پر رکھنا، اس ٹائم اس کے پیٹ پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، مکروہ. اگر کوئی شخص نجاست کے عالم میں ہے، چاہے مرد چاہے عورت، جنوب اور حیض کا اس کے قریب ہونا. زیادہ باتیں کرنا، اب وہاں باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جو دعائیں وغیرہ بتائی گئی وہ پڑھو، باتیں کرنا مکروہ ہے. رونا یہ اہم ترین کام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے، اپنے محتضر کے لیے. یعنی گویا رو کر اس کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ یس وی آر گونا مس یو. بابا اس وقت اس کو تمہارا رونا ہی نہیں چاہیے، ضرور رو، منع نہیں ہے، لیکن اس وقت جو اس کو ضرورت ہے، یعنی 1 سیکنڈ تمہارا بندہ جا رہا ہے پردیس سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، تمہارا رونا اس کو کام نہیں آئے گا، اس کو جو وہاں پر بیگیج چاہیے وہ دو اس کو. جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچے کو جا رہا ہے سفر، مثلا پاکستان سے امریکہ جا رہا ہے، بیٹے کھانا لے لے، پانی لے لے، یہ کپڑے لے لے، تو یہ کام آئیں گے راستے میں. ٹھیک ہے ماں رو رہی ہے بچے کو رخصت کرتے ہوئے، لیکن صرف آنسو کام نہیں آنے والے ہیں. اس کو 2 ضرورت کی چیز، وہ جو دعائیں قرآن بتایا گیا وہ اس کی ضرورت کی چیز تھی، وہ کرو. صرف عورتوں کو اور خواتین کو مرنے والے کے پاس چھوڑنا خود مکروہات میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ صرف لیڈیز کو چھوڑ دیا جائے، کوئی نہ کوئی مرد وہاں پر ہونا چاہیے. مرنے کے بعد کے احکام، مستحبات، میت کی آنکھیں. اور اگر اب نیکسٹ فیز میں آ گئے کہ ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا، وہ سارے آداب ہم نے کر لیے اور the person who was supposed to die is died. میت کی آنکھیں اور اس کے ہونٹ بند کر دیے جائیں. وہ افراد جنہوں نے میت کو غسل دیا وہ جانتے ہیں کہ سم ٹائمز اگر میت کی آنکھیں بند نہیں کی گئی ہوتی ہیں، میت کے اگر ہونٹ بند نہیں کیے گئے ہوتے ہیں تو غسل دیتے وقت بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ آنکھیں جو ہے وہ اسی حالت میں رہ جاتی ہیں، تو پھر بند کرنا بڑا پرابلم بن جاتا ہے ان کو. جنہوں نے غسل دیا میت کو وہ جانتے ہیں، لہٰذا مستحب ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص جان دے رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر سیدھے نہیں رہتے ہیں کسی وجہ سے بھی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. مثال کے طور پر رات کو سویا ہوا تھا اور ڈیتھ ہو گئی اور مثلا اس کے ہاتھ پیر سیدھے نہیں تھے، کروٹ کے بل تھا، الٹے پیر آگے پیچھے کیے ہوئے تھے، سیدھے کر دیے جائیں. نمبر 4 اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے. اور نمبر 5 جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع دی جائے. کسی کے انتقال ہو گیا، سوگ میں ہے، غم میں ہے، مومنین کو انفارمیشن دو، اطلاع دو کہ آؤ. میں ہیو اے کمپیریٹیو اسٹڈی، جب تمہارے گھر میں خوشی آتی ہے نا تو بتانا ضروری نہیں، لیکن غم آیا تو بتاؤ. ہم سمجھتے ہیں شادی کے ٹائم کاٹ دینا ضروری ہے، شادی کا پتہ چلے خود ہی پہنچ جاؤ.
ضروری کہ تمہیں کوئی بلائے، خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اصل ضرورت انسان کو چاہیے شولڈر جب انسان غم کے عالم میں. بتاؤ کہ دیکھو یہاں پہ یہ ہو گیا تاکہ مومنین آئیں. اگر موت رات کو واقع ہوئی ہو تو موت واقع ہونے والی جگہ پر چراغ جلایا جائے. آج کل یہ ٹیوب لائٹس وغیرہ بلبز وغیرہ اویلیبل ہیں تو روشنی کی جائے، خلاصہ یہ. نمبر 7، اسے دفن کرنے میں جلدی کریں. لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کریں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. آج کل جو ٹیکنالوجی ہے، جتنا اکوپمنٹس اویلیبل ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل نہیں رہا. لیکن سم ٹائم دیر واز اے ٹائم جب پاسبل نہیں تھا، نہیں پتہ چلتا تھا کہ میت واقع میت ہو بھی گئی کہ نہیں ہوئی، تو وہ جگہ کا انتظار کرو. ادروائز اگر ڈیتھ ڈکلیئر کر دی گئی ہے تو پھر جتنا جلدی ہو سکے اس کو قبر کے حوالے کر دو. اور یہ بڑا سیریس پرابلم ہے کہ جو اسپیشلی پردیس میں رہنے والوں کو فیس کرنا پڑتا. بیٹا پردیس میں ہے، بیٹی پردیس میں ہے، مثال کے طور پر اب جانے انتظار کیا جا رہا ہے، ٹکٹ ملے گی، ویزا ملے گا، یہاں سے جناب علی فلائی کرے گا بندہ اور وطن میں پہنچے گا. 24 گھنٹے 48 گھنٹے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو رکھا جا رہا ہے، فریز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. مت کرو. تم نے زندگی بھر مثال کے طور پر کسی وجہ سے بھی اس شخص کا ساتھ نہیں دیا کہ جو مر رہا تھا، تو اب اتنا ساتھ دے دو کہ اپنی وجہ سے اس کو مت ڈیلے کرواؤ. یعنی اب یہ محبت نکالنے کا وقت نہیں ہے کہ زندگی بھر چھوڑے رکھا والدین کو، اب جب والدین مر گئے تو اب جانے میں پہنچوں گا اس کے بعد میت کو دفنانا. سوری، ناؤ یو آر لیٹ. سوچنا تھا والدین کے بارے میں، پہلے سوچنا تھا جب وہ زندہ تھے. اس وقت جو خدمت کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ تم پہنچ جاؤ. مرنے کے بعد جو خدمت کر سکتے ہو وہ یہ کر سکتے ہو کہ اب اس کو ڈیلے مت کرواؤ. اس کے پروسیس کو، فیونرل پروسیس کو جلد از جلد اس کو کر دو. کوئی بات نہیں، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا، ایک دن بعد پہنچ جاؤں گا، لیکن میرے میت کو، میرے عزیز کو، میرے رشتہ دار کو قبر کے حوالے کر دو. اگر میت حاملہ ہو، پریگننٹ لیڈی ہو اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا تاخیر کریں کہ اس کا پہلو چاک کر کے بچے کو باہر نکال کر دوبارہ غسل کے لیے اس کا پہلو سی دیں. اور بہتر یہ ہے کہ بچے کو باہر نکالنے کے لیے لیفٹ سائڈ سے اس عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے. واجبات میت. میت کی جو چیز واجبات ہیں، مرنے سے پہلے کا واجب صرف ایک واجب تھا. سمرائز کروں میں، مرنے سے پہلے صرف ایک چیز واجب تھی، وہ تھا قبلہ رخ لٹانا، پشت کے بل لیٹا ہوا ہو اور دونوں پیر قبلے کی طرف ہو. باقی سب چیزیں آداب و مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، مستحبات ہیں. قرآن پڑھو، یہ مت کرو، یہ مت کرو وغیرہ، سب مستحبات ہیں. اب آ جائیے دوبارہ اگین واجبات پر. ایک ڈیڈ باڈی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، 5 چیزیں ہیں جو واجب ہیں. نمبر 1 غسل، نمبر 2 حنوط، نمبر 3 کفن، نمبر 4 نماز اور نمبر 5 دفن. پہلی بات، یہ واجبات کفائی ہیں. اتفاقاً پرسوں کی اسپیچ کے اندر، کل کی اسپیچ کے اندر میں نے جو ہے وہ واجب کفائی کو آپ عزیزان کے لیے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. موسٹ آف یو ور دیئر، تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ واجبات کفائی کسے کہتے ہیں. ان شارٹ، واجبات کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند افراد اس ذمہ داری کو انجام دے لیں تو باقی افراد کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو ضرور انجام دیا جائے. البتہ ولی سے اجازت لینا ضروری ہے. یعنی فرسٹ آف آل یہ ذمہ داری جو ہے ولی کی ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ میرے سامنے بعد میں آ رہی بات. جی، ولی کسے کہتے ہیں بات آ رہی ہے، لیکن یوں سمجھ لیجیے جناب علی کہ انسان کا جو وارث ہے وہ اس کا ولی ہے. یعنی اگر انسان مرنے والا اس کا باپ زندہ ہے تو باپ اس کا ولی ہے. اولاد ہے، اولاد اس کی ولی ہے. بھائی سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو، میرے چچا اور تایا بھی زندہ ہیں مثال کے طور پر، تو میرے باپ کا ولی کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں میرے تایا کو سمجھا جائے گا کہ دیکھو تایا زندہ ہے، بڑے بھائی زندہ ہے، وہ ولی ہے. نہیں، شریعت کی نگاہوں میں ولی ہوں، بیکاز ہی از مائی فادر اینڈ آئی ایم دی سکسیسر. میں اس کا وارث ہوں، مجھے وراثت ملنے والی، میرے تایا کو نہیں ملنے والی. تو جس کو وراثت ملنے والی وہ ولی ہے. میں اگر مرتا ہوں اور میرا بھائی زندہ ہے لیکن میرا باپ بھی زندہ ہے تو میرا باپ میرا ولی ہے، میرا بھائی میرا ولی نہیں مانا جائے گا. یعنی میری میت کے جو انتظامات ہیں وہ ذمے ہوں گے میرے باپ کے. میرا باپ میرے بھائی کو دے دے، میرا بھائی کہے کہ بابا میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور بات ہے. لیکن شریعت کی نگاہوں میں جو پہلا شخص ذمہ دار قرار پا رہا ہے وہ ہے ولی.
تو ولی سے اجازت لینا ضروری ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دوں. ہاں ولی مجھے کہے کہ ٹھیک ہے تم کرو اوکے, لیکن اگر ولی اجازت نہیں دے رہا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ واجبات ولی پر واجب ہیں, لیکن اگر ولی نہ ہو تو پھر واجب ہے کفائی ہے. سستانی صاحب کو تو بالکل کلیئر ہے کہ واجب کفائی سیکنڈ لیول میں جا کے بنتا ہے, پہلے تو بہرحال ولی پر ہی واجب ہے. اگر ولی اویلیبل نہیں ہے یا نہیں کر رہا ذمہ داری پوری تو پھر سب کی ذمہ داری بنے گی, واجب کفائی بنے گا. واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ ابتدا میں سب پر واجب, لیکن کچھ افراد ذمہ داری لے لیں تو دوسروں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. دوسرا ادھورا چھوڑ دیں تو پورا کرنا ہر ایک پر واجب دوبارہ. یعنی فرض کر لیں ایک کام ایسا تھا جس کے لیے 5 بندے کافی تھے, ہم 50 بیٹھے ہوئے یہاں پر, فرض کر لیں 5 کی ذمہ داری لے لی, 45 کی ذمہ داری ختم. لیکن اگر کسی سٹیج پر بھی 5 پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو 45 یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی اب تم ہی پورا کرو. نہیں, جیسے وہ 5 چھوڑیں گے دوبارہ اس 45 کی ذمہ داری آ جائے گی. اس سے کہ بہرحال واجب کفائی اینڈ تک رہتا ہے. اگر درمیان میں کسی لیول پر انہوں نے کام کو ادھورا چھوڑ دیا تو باقی افراد کو کام پورا کرنا ہی کرنا ہے. کسی لیول پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایک نے ذمہ داری لے لی تو میری ذمہ داری نہیں ہے. 3, یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے. شک یا گمان کافی نہیں ہے, ہاں ہو گیا ہوگا, نہیں. You should be sure کہ کام شروع ہو چکا ہے, otherwise each and every person is responsible in واجب کفائی. نمبر 4, مومن کے کام کو صحیح مانا جائے گا. یعنی اب ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر کے کہوں کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں تو غلط ہی کر رہے ہوں گے, یا فلاں صاحب کر رہے ہیں تو I'm doubtful, پتہ نہیں صحیح کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. نہیں, ایک رول ہے, ایک کام اگر ایک مومن کر رہا ہے تو میں آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا. ہاں اگر میرے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ یس ہی از ناٹ ایلیجیبل, اس کو نہیں آتا, غلط کر رہا ہے, تو ایک اور بات ہے. لیکن جب تک کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو تب تک ہم آنکھ بند کر کے کسی کے کام کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر یقین ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے, پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی ہے, ریپیٹ کرنا ضروری ہے. یعنی غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, دفنانے کی باری آئی, قبرستان پہنچے, وہاں جا کر پتہ چلا غسل غلط ہوا تھا, دنیا کیا کہے گی, کچھ بھی کہے, جاؤ دوبارہ غسل دو میت کو. اگر یقین ہو گیا کہ غلطی ہو گئی, یقین, if you are sure, تو پھر اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. یقین ہو گیا کہ کفن غلط پہنایا گیا ہے, اعادہ کرنا ضروری ہے. ہاں یقین نہیں ہوا, آنکھ بند کرے غلط نہیں کہیں گے. if you are sure کہ غلطی ہوئی ہے, ریپیٹ کرنا ضروری ہے. ہاں اگر شک ہے یا گمان ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو پھر اعادہ کرنا, ریپیٹ کرنا ضروری نہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ مرحوم. اگر عورت ہے تو اگر اس کا شوہردار, یعنی ایسی عورت ہے جس کا شوہر ہے, پھر تو اس کا ولی شوہر ہے. اب دیکھیے, ایک خاص عزت ہے اس عورت کی جس کا شوہر دیا خدا نے. یعنی شوہر کی موجودگی میں سارے رشتے فیل ہیں. ایک عورت کا انتقال ہوا, اس عورت کا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے, اس عورت کا باپ بھی کھڑا ہوا ہے, اس عورت کا شوہر بھی کھڑا ہوا ہے. نہ باپ کا کوئی رائٹ ہے, نہ بیٹے کا کوئی رائٹ ہے, نہ بھائی کا کوئی رائٹ ہے, شوہر کا رائٹ ہے. جناب سیدہ کا انتقال ہوا, مولا علی کا رائٹ ہے, ختم. اگر شوہر نہیں ہے تو پھر اس کا جو مرد وارث ہے, اگر باپ زندہ ہے تو باپ, اولاد ہے تو اولاد, اگر باپ اور اولاد کوئی نہیں تو پھر بھائی. اور اگر مرنے والا مرد ہے تو پھر جو اس کے وارث ہیں وہی اس کے جناب علی جو ہے وہ ولی مانے جائیں گے. یعنی باپ ہے یا بیٹا ہے, نہیں ہے تو پھر بھائی. وہ وراثت کا ایک الگ قانون ہے, اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کر پاؤں گا. 20 منٹس ہو چکے ہیں آلموسٹ, اور 18 سلائڈ. ہمیں تھوڑا سا اسپیڈ اور بڑھانی ہوگی, اس لیے کہ ابھی تک ہم واجبات پہ بھی نہیں ہیں جو ہمارا اصل کام تھا غسل میت کا. تو تھوڑا سا پلیز میں جلدی آگے بڑھوں گا. اگر مرحوم نے ان کاموں کے لیے بطور خاص کسی کا نام لے کر وصیت کی ہو, فرض کر لیں, اچھا ہمارے سسٹم نہیں ہے, ورنہ مرنے کے فوراً بعد غسل سے پہلے ول کو کھولنا ضروری ہے کہ وصیت میں کیا لکھا ہے. یا فرض کر لیں بتا کے گیا ہو, مرنے سے پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مثلا میرے جنازے کو میرا فلاں بیٹا غسل دے, میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کو مثلا فلاں مولانا غسل دیں, مثال کے طور پر. اچھا پتہ چلا مولانا صاحب پہنچے, فون کیا, مولانا صاحب مرنے والے نے آپ کا نام لیا ہے, تو کیا ضروری ہے فلاں صاحب فلاں بھائی آپ کا نام لیا ہے مرحوم نے کہ آپ غسل دیجیے گا؟ ضروری ہے. نمبر 1, قبول کرنا واجب نہیں ہے.
اگر کسی شخص کا نام لے کے وصیت کی اس کے لیے قبول کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اگر قبول کر لیا, فون کیا گیا روحانی صاحب آپ کا نام لیا مرحوم نے کہ آپ غسل دیں گے, اور روحانی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا, اوکے اب واجب ہے کہ کرو پورا. فرسٹ ٹائم واجب نہیں تھا قبول کرنا, ورنہ تو انسان پھنس جائے گا. یعنی ہر آدمی اگر اسی کا ایک کا نام لیتا رہے گا اور وہ قبول کرتا رہے گا, دنیا میں کچھ کام ہی نہیں بچے گا اس کا بیچارے کے پاس. تو بہرحال اسلام نے اس کو کیئر کیا کہ مرنے والے کی خواہش ہے, تم کو آپشن دیا ہے, چاہو تو ایکسیپٹ کر لو, چاہو تو ریجیکٹ کر دو, بٹ اف یو ایکسیپٹ اٹ ونس یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر قبول کر لو تو عمل واجب ہو جائے گا. اور اس کے بعد نمبر 3, ولی سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ اب تو مرنے والے نے خود کہا کہ فلاں غسل دے. بائی ڈیفالٹ ولی تھا, لیکن اس ڈیفالٹ کو چینج کر دیا اگر مرنے والے نے کہا کہ فلاں نے مجھے غسل دے اور اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا, اب ولی کا رائٹ ختم. امام خمینی نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ولی سے اجازت لے لیں, یعنی ولی کو اجازت دینی دینی, اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو پھر امام خمینی بھی شرط ہٹا دیں گے, پھر امام خمینی بھی اس شرط کو نہیں لگائیں گے. غسل میت, نو یہ اصل جس کے لیے ہم نے آج یہ ورک شاپ ہم نے مقرر کیا. obviously ہم لوگ اس وقت صرف تھیوری پروسیس میں, پریکٹیکل ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, نہیں اس کو ڈسپلے کر پائیں گے, لیکن کوشش کروں گا میں کہ جتنا ہو سکے بات کلیئر ہے. میت کو 3 غسل دینا ضروری ہے. پریکٹیکلی جو میت آپ کے سامنے پڑی ہے اس کو 3 مرتبہ نہلانا ہے. پہلے بیری ملے ہوئے پانی سے, پھر کافور ملے ہوئے پانی سے, اور فائنلی خالص پانی سے. خالص پانی سے مراد وہ پانی جس کے اندر نہ بیری ہے, نہ کافور ہے, نہ کچھ اور ملا ہوا ہے, جو سمپل واٹر ہوتا ہے. بیری مجھے آپ لوگ بتائیں گے ناظم کہ بیری کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈو یو ہیو سم ورڈ فار دس؟ عربی میں تو سدر کہتے ہیں, بٹ یو نو دا ورڈ انگلش ورڈ فار دس؟ بیری کے پتے, not berries. Any one of you? سب میری طرح, کوئی بات نہیں. Not berries نہیں. Okay. 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 I think cinnamon تو نہیں کہتے اس کو. Or something else. اوکے, بیری ملے ہوئے پانی سے. نمبر 2 کافور. کافور کو تو فرافتلین کہتے ہیں نا, کیمفر, ہاں سوری کیمفر. کافور ملے ہوئے پانی سے. اور نمبر 3 خالص پانی سے, یعنی ایک میں جو ہے وہ بیری ملانی ہے, ایک میں جو ہے وہ کافور ملانا ہے, کیمفر ملانا ہے, اور لاسٹ جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ملانا ہے. عجیب بات ہے, جنہوں نے غسل دیا اس بات کو جانتے ہیں کہ بیری ٹریٹس لائک اے ڈٹرجنٹ. یعنی جب آپ بیری ڈالتے ہیں پانی کے اندر تو اس میں بالکل اسی طرح جھاگ بنتے ہیں جس طرح آج کل صابن اور شیمپو وغیرہ میں جھاگ بنتے ہیں. یعنی خدا نے سسٹم بنایا ہے, وہ یہ بنایا ہے کہ پہلے اس کو آپ ایسے پانی سے غسل دے رہے ہو کہ جس سے باڈی کمپلیٹلی واش ہو جائے گی. دوسرا غسل دیں گے آپ تو کیمفر ملائیں گے تو یہ جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹرلائز ہو جائے گی باڈی, یعنی آپ اس کے جو ہے وہ کیونکہ یہ کیمیکل ہے تو اس سے جو ہے وہ سارے جراثیم وغیرہ اس کے مر جائیں گے, اور فائنلی خوشبو آ جائے گی باڈی کے اندر. اور تیسرا غسل جو آپ دیں گے وہ پھر آپ خالص پانی سے دیں گے, جس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی گویا آپ نے جو ہے وہ آج کل شیمپو اور کنڈیشنر کی جو آپ بات کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ بیری از اے شیمپو اینڈ کیمفر از اے کنڈیشنر. اور اس کے بعد فائنلی جو آپ غسل دے رہے ہیں تیسرا, وہ خالص پانی سے غسل دے رہے ہیں, تو یہ اب یہ باڈی آپ کی مکمل طور پر میت کی کلیئر ہو جائے گی. بیری یا کافور کی مقدار, نمبر 1 نہ اتنی زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے, نہ اتنی کم ہو کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ اسے بیری یا کافور ملایا گیا. یعنی اتنا ہو کہ کہا جا سکے بیری ہے اس کے اندر, یس کافور ہے اس کے اندر, لیکن بیری اتنا مت ملا دو کہ مڈ بن جائے. وہ مضاف کا مطلب یہ کہ پانی نہ رہے کیچڑ بن جائے, اتنا زیادہ ہو جائے. باقی بیری ہونی چاہیے, نظر آنی چاہیے. اب ایک جملہ یہاں پر ہے, دیکھیے کافور اصل میں خوشبو ہے, تو کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے مرنے کے بعد بھی خوشبو حرام ہے, کچھ کے لیے زندگی میں حرام ہے. اب زندگی میں خوشبو کا استعمال کس کے لیے حرام ہے؟ جس شخص نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا اس کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ یہ کام کا مسئلہ نہیں, یہ کام کا مسئلہ ہے جہاں پر کوئی حاجی کا انتقال ہوتا ہے مکے میں, یا کسی عمرے والے کا انتقال ہوتا ہے. ایک مرتبہ پیش آیا تھا مسئلہ ہمارے ساتھ کہ حاجی ہمارے ساتھ تھے, احرام کی حالت میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو پریکٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے. پھر یہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو 4 مہینے اور 10 دن اس کو عدت میں رہنا ہے, اور اس دوران خوشبو کا استعمال اس کے لیے حرام ہے.
فرض کر لو 4 مہینے 10 دن میں عورت کا انتقال ہو گیا، تو اب کافور والے پانی سے غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی شخص کا احرام میں انتقال ہو گیا، خوشبو کا استعمال حرام تھا، کافر والے پانی سے غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں حاجی اگر صحیح مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے، یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا تقصیر یا حلق سے پہلے فوت ہو جائے، تو اسے کافور ملے ہوئے پانی سے غسل نہیں دے سکتے ہیں۔ حاجی کا احترام اتنا زیادہ ہے، خدا کہتا ہے بندے تو مجھے بغیر خوشبو کے بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا باقی دنیا خوشبو کے ساتھ پیاری ہے، تو آلریڈی میرا مہمان ہے، تو نے آدھا کفن تو ویسے ہی پہن لیا میری خوشی کی خاطر، تو اس کو خوشبو کے پانی سے غسل نہیں دیں گے، کافر نہیں، اس کو کافر کی جگہ خالص پانی سے، یعنی پہلا بیری کے پانی سے، دوسرا خالص، تیسرا خالص۔ یہ بات ہے لیکن مکے والوں کی، آپ کے لیے کام کی بات نہیں۔ اور اگر عورت ہے تو اس کو بہرحال اس کے لیے خوشبو حرام نہیں رہتی مرنے کے بعد۔ عورت کا اگر انتقال ہوا ہے تو اس کو بہرحال جو ہے وہ کافور کے پانی سے بھی غسل ملے گا۔ اب بہرحال شوہر کے پاس جا رہی تو خوشبو کرا کے اس کو، یعنی دنیا میں جب شوہر کے پاس بھیجتے تھے بیوٹی پارلر میں لے کے بھیجتے تھے، اللہ کرے کوئی بات نہیں، اگر تمہیں خوشبو حرام تھی بیوہ ہونے کی وجہ سے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تمہارے شوہر کے پاس ہی جا رہی ہو تو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جاؤ۔ اگر بیری یا کافور میسر نہ ہو، یا میسر تو ہو لیکن استعمال جائز نہ ہو، مثلا غصبی ہے، چوری کا ہے، چوری کا مطلب یہ کہ ایک شخص کے پاس وہ نہیں دے رہا، ہم زبردستی لے رہے ہیں، چھینے ڈاکے کر، نہیں چلے گا، یعنی دین کی خاطر چوری نہیں چلے گی کہ میں کہوں بھائی یہ تو مجھے میت کا واجب کام کرنا ہے لہٰذا دے رہے ہو تو دو، نہیں دے رہے تو بھی دو، نہیں دو تو زبردستی لے لوں گا، نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے اویلیبل لیکن مالک دینے کو تیار نہیں ہے، اوکے، تو پھر ہر ایک کے بدلے غسل پلس تیمم، یعنی پہلا غسل دیں گے خالص پانی سے پلس تیمم ہوگا، دوسرا غسل دیں گے خالص پانی سے پلس تیمم ہوگا، پہلا بیری کی جگہ دوسرا کافور کی جگہ، اور پھر تیسرا جناب علی خالص پانی کا غسل مل جائے گا۔ مسلمان کے بچے کو بھی غسل دینا واجب ہے، چاہے حرام سے پیدا ہو، ان خدا نہ خواستہ فرض کریں جناب علی کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام کا بچہ، لیکن مسلمان ماں ہے، مسلمان باپ ہے، یا ایٹ لیسٹ مسلمان ماں ہے، یا ایٹ لیسٹ مسلمان باپ ہے، اور بچہ مر گیا، اس کو بھی بہرحال غسل دینا واجب ہے۔ ہاں کافر اور اس بچے کو اس کے بچے کی تجہیز اور تکفین جائز نہیں ہے، کافر کو غسل کفن دینا جائز ہمارے لیے نہیں۔ سخت شدہ بچہ، یہ اس بچے کی بات تھی کہ جو پیدا ہو چکا تھا زندہ، اس کے بعد انتقال ہو، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اور ابارٹ ہو گیا، اگر 4 ماہ کا ہو چکا ہو، یعنی اگر ابارشن ہو رہا ہے 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد، ویری ویری سیریس پرابلم، غسل واجب ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، شاید اگر ایسا بچہ جو ابارٹ ہوا ہے شاید وہ ایک ہتھیلی میں آ جائے اتنا بچہ ہوتا، اور عام طور پر دنیا کا نظام یہ ہے کہ اس ابارشن والے بچے کو ڈسٹ بن کے اندر بہا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، فلش کر دیتے ہیں، آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا کا نظام یہ ہے۔ اور واقعاً اسلام کو اگر پوچھیں کہ اسلام ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کتنا ایمفیسائز کرتا ہے کہ اس بچے کا بھی احترام ہے، یعنی وہی پروٹوکول جو ہم دنیا میں انسان کو زندہ ہونے کے بعد دیتے ہیں، قرآن یعنی خدا اور اہل بیت اس کو جو ہے وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے ماں کے پیٹ میں تو وہی پروٹوکول مل رہا ہے، چاہے اس نے زندگی میں دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، اگر 4 مہینے کا مکمل ہو چکا ہے غسل دینا واجب ہے۔ اگر 4 مہینے کا نہیں ہوا ہے تب بھی فلیش نہیں کرنا ہے، تب بھی اس کا احترام ہے، ہاں غسل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ صرف اور صرف خون کا لوتھڑا ہوگا، ایک پیس ہوگا جسٹ، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ اس کو اسی حالت میں وائٹ کپڑے میں ریپ کرنا ہے اور زمین میں دبا دینا، یعنی اس کو بہرحال پروٹوکول تو ملے گا۔ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ رکھا جا سکتا ہے، جب غسل دے رہے ہیں تو شرمگاہ کے اوپر کپڑا رہے، پرائیویٹ پارٹس کے اوپر، باقی ساری باڈی کو اگر آپ چاہتے ہیں تو نیکڈ بھی رکھ سکتے ہیں، اور عام طور پر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اگر میت کا بدن کہیں سے نجس ہو تو اس حصے کے غسل سے پہلے پاک کر لینا ضروری ہے، بہتر ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے ہی تمام بدن کو پاک کر لیا جائے۔ ایکسیڈنٹل کیس ہوا، سرجری ہوئی، عام طور پر اس طرح کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے بلڈ نکلا ہوا ہے، کہیں سے مثلا کوئی نجاست لگی ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو پہلے کمپلیٹلی باڈی کو پاک کر لیں اور پھر جناب علی جو ہے وہ اس کو آپ غسل دیں۔ میت کو غسل ترتیبی طریقے سے ہی دیا جائے گا۔ اب ڈیفینیٹلی یہ ایڈوانس یوزرز کے لیے ہے یہ مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو مثلا کچھ بنیادی مسائل سے آشنا ہے۔ انسان جب زندگی میں غسل کرتا ہے تو 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے ترتیبی، ایک طریقہ ہے ارتماسی۔ ارتماسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی میں
ایک مرتبہ اپنے آپ کو ڈپ کر دینا، مکمل طور پر پانی میں ڈبو دینا، غوطہ لگا دینا، تو انسان کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن میت کو ڈپ کرنے سے نہیں چلے گا کہ میں جناب 3 ٹبز بنا لوں، ایک بیری والا، ایک کافر والا، ایک خالص والا، میت کو ڈالا بیری کے اندر، نکالا غسل ہو گیا، کافر میں ڈالا نکالا غسل ہو گیا، خالص پانی ڈالا نکالا غسل ہو گیا، نہیں چلے گا، سوری۔ ان کو جو غسل دیا جائے گا ترتیبی طریقے سے ہی دیا جائے گا۔ ترتیبی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے سر و گردن، اس کے بعد بدن کا مکمل رائٹ، اس کے بعد مکمل بدن کا لیفٹ۔ ایک مسٹیک جو بڑی امپورٹنٹ مسٹیک ہے غسل میت دینے والوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کو نہیں دھوتے ہیں، میت کے سر و گردن دھوتے ہیں، رائٹ پورشن مکمل کرتے ہیں وداؤٹ پرائیویٹ پارٹس، لیفٹ پورشن مکمل کرتے ہیں وداؤٹ پرائیویٹ پارٹس، اور آخر میں پرائیویٹ پارٹ پانی ڈال دیتے ہیں۔ رانگ۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ رائٹ ہاف کو دھونا ہے تو حتیٰ پرائیویٹ پارٹس کو بھی دھونا ہے اس کے ساتھ، جب لیفٹ پورشن کو دھونا ہے تو پرائیویٹ پارٹس کو بھی دوبارہ دھونا ضروری ہے، نہیں چلے گا اس کے بغیر، اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا جنابت یا حیض کی حالت میں انتقال ہو تو غسل میت کافی ہے۔ فرض ہے جناب کوئی شخص جو دنیا سے رخصت ہوا، نجاست کے عالم میں تھا، الگ سے کوئی غسل نہیں دینا۔ فرض کر لیں کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے، وہ نجاست کے عالم میں تھی، الگ سے کوئی غسل نہیں دینا، وہی جو غسل میت دیں گے بیری کافر خالص، وہ خود ہی اس کو کور کر لے گا، الگ سے نیت میں بھی شامل کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل دینے والے کی شرائط، کون غسل دے گا؟ نمبر 1 شیعہ، نمبر 2 اچھا اسی کے اگر غیر شیعہ اپنے مسلک کے اعتبار سے غسل دے دے تو شیعہ کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ اب ہم نے کہا تھا نا واجب کفائی ہے، فرض کریں سنی کا انتقال ہو تو اس کو غسل دینا واجب ہے، اب اس کو سنی غسل دے رہا ہے، غلط طریقے سے دے رہا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سنی کو سنی طریقے سے دے رہا ہے صحیح، تو چاہے میرے طریقے سے غلط بھی مانا جائے، اس کو صحیح مانا جائے گا، میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ سستانی صاحب فرماتے ہیں اگر شیعہ میت کا ولی ہو تو ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی۔ ابھی بڑی ٹپیکل بات بن جائے گی، میں ایک ایگزامپل دوں۔ مثلا فرض کر لیں ایک شخص کا بیٹا سنی ہو گیا، اور سنی ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، باپ شیعہ ہے، باپ ولی بھی میت کا، اب جو بیٹا مرا ہے وہ سنی مرا ہے لیکن باپ اس کا شیعہ ہے، تو چونکہ باپ شیعہ ہے باپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اگر اس بیٹے کو سنی طریقے سے غسل دے دیا جائے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایز اے ولی جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ اس بیٹے کو صحیح شیعہ طریقے سے غسل دیا جائے۔ نمبر 2 عاقل ہو، پاگل شخص یا وہ شخص جو اپنے ہوش و حواس سینسز میں نہیں ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ نمبر 3 مسائل جانتا ہو، صرف نیکی کا حوصلہ ہونا ضروری نہیں ہے، نیکی کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ وہی والی بات کہ اگر مجھے چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے آپ کے امام بارگاہ تک پہنچاؤں، کتنا اچھا ارادہ ہے، کتنی نیکی کا خیال ہے کہ بھائی مجلس میں پہنچا رہا ہوں، مسجد میں پہنچا رہا ہوں، نماز میں پہنچا رہا ہوں مثال کے طور پر، لیکن ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی تو نیکی جتنی بھی خالص ہو، نیت جتنی بھی صاف ہو، لیکن ڈرائیونگ نہیں کرنا آتی تو مسجد سے پہلے کہیں اور پہنچا دوں گا۔ بالکل میت کو غسل دینے کی نیکی بہت اچھی ہے، بہت اچھی نیت ہے، بٹ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو، تو مسائل کو جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ نمبر 4 بالغ ہو، نابالغ اگر غسل دے گا تو کافی نہیں ہوگا۔ نمبر 5 قربتاً اللہ غسل دیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اس لیے نہیں کہ غسل دوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، کہ چلو بھائی کچھ دنیا میں آج کل کوئی کام نہیں ہے، بندہ مر گیا $500 لوں گا، $200 لوں گا، مجھے غسل دینا بھائی میت کو، نہیں، اٹ شوڈ بی فری آف کاسٹ۔ جو بھی کام کرے گا صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے گا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوگا، لہٰذا غسل دینے کی اجرت لینا حرام ہے، شرعاً جائز بھی نہیں۔ نمبر 6 مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد عورت کو غسل دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کسی مرد کو غسل دیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتے ہیں۔ یعنی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب یہ مرنے کے بعد بھی شوہر میاں بیوی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ غسل دینے کی حد تک رہتے ہیں، کفن پہنانے کی حد تک رہتے ہیں، یعنی وہاں پر کوئی پرابلم نہیں آتا، تو شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہیں۔ اور مصائب کا ایک جملہ ہے بہرحال، یعنی مجھے آج تک کبھی نہیں ملا کہ کسی شوہر کو اپنی بیوی کو غسل دینا پڑا، اگر واحد یہ مظلومیت نظر آئی ہے تو مولا کائنات میں نظر آئی کہ جناب سیدہ کے بدن اثر کو مولا کائنات نے غسل دیا۔
مرد 3 سال تک کی بچی کو اور عورت 3 سال تک کے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے. یعنی اپوزٹ سیکس کے اندر میکسیمم جو الاؤڈ ہے وہ ہے اگر ڈیڈ باڈی از ناٹ ایکسیڈنگ 36 منتھس, 36 مہینے سے پہلے, 3 سال سے پہلے انتقال ہوا ہے, تو اس کا اب جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 36 منتھ ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اپوزٹ سیکس میں بھی غسل دینا پاسبل ہے, ادروائز نہیں. مستحبات غسل میت. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں, کیونکہ ظاہر اعتبار سے اب تک تھیوریٹیکلی کم سے کم غسل کے مسائل مکمل ہو گئے, کچھ آ رہے ہیں آداب و مستحبات, اس کو آپ دیکھ لیں, لیکن ویسے غسل کے مسائل جو ہے مکمل ہو گئے. تو خلاصہ کیا ہوا, غسل کیا کرنا ہے؟ پہلے جو پریکٹیکلی مستحبات کو ملا کے اگر ہم بات کریں, اگر باڈی جو ہے وہ نجس ہے, کوئی چیز ایسی جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کمپلیٹلی باڈی کو واش آؤٹ کر لیں گے, نجاستوں کو ہٹا دیں گے, کوئی چیز پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دیں گے, کلیئر کر لیں گے باڈی کو. اس کے بعد پہلا غسل آپ دیں گے بیری ملے ہوئے پانی سے, دوسرا غسل آپ دیں گے اس کو کافور ملے ہوئے پانی سے, تیسرا غسل اس کو آپ دیں گے آپ خالص پانی سے. اور یہ 3 غسل اس طرح سے میت کے مکمل ہوں گے. ترتیبی طریقے سے غسل ہوگا, یعنی تینوں غسلوں میں پہلے سر و گردن دھونا ہے, اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ آپ نے اس کے بدن کے رائٹ پورشن کو دھونا ہے, اس کے بعد بدن کے لیفٹ پورشن کو دھونا ہے. اور اگین میں کلیئر کر دوں کہ پرائیویٹ پارٹس کو دونوں صورتوں میں دھونا ضروری ہے, یعنی رائٹ پارٹ کے ساتھ بھی دھونا ہے اور لیفٹ پارٹ کے ساتھ بھی پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ضروری ہے. میت کو کسی اونچی جگہ رکھ کر غسل دیا جائے, مستحب ہے. بہتر ہے کہ اوپر رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پانی جو ہے سارا کا سارا گرتا رہے گا. اگر آپ نیچے رکھیں گے تو پانی سارا وہیں جمع ہوتا رہے گا, تو تک پریشانی ہوگی. 2, میت کو سائے میں رکھ کر غسل دیا جائے, یعنی آپ کسی اوپن اسپیس میں نہ رکھیں, آسمان کے نیچے نہ رکھیں, کورڈ ایریا ہو کسی جگہ پر جہاں پر غسل دے رہے. 3, احتضار والی حالت میں لٹایا جائے. احتضار میں کیسے لٹایا گیا تھا؟ میت سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور پیروں کے تلوے قبلے کی طرف تھے, تو غسل دیتے وقت بھی اس کو کسی ایسی جگہ لے کر جائیں جہاں اس کو قبلے کے سمت میں ہی لٹائیں, اس کے پیر قبلے کی طرف ہی, اور وہاں غسل دیا جائے. نمبر 4, اس کا لباس پیروں کی طرف سے اتارا جائے. عام طور پر انسان جب زندہ ہوتا ہے لباس اتارتا ہے سر کی طرف سے, اوپر کی طرف سے اتارتا ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھوں کو انسان کو موو کرنا پڑتا. لیکن میت کے ہاتھ کو موو نہ کرو, بہتر یہ کہ اس کے پیروں کی طرف سے نکالو, تو یہ خود بخود کیا ہوگا کہ اس کے ہاتھ جو ہے آپ کو اوپن نہیں کرنا پڑیں گے. اور اگر کاٹنا پڑ رہا ہو تو پھر ضروری ہے کہ وارث سے اجازت لے لی جائے, اس لیے کہ اب یہ مال جو پہنا ہوا ہے انہیں عجیب ہے. جب تک انسان زندہ تھا جو لباس پہنا ہوا تھا اس کا تھا, اور بڑے فخر سے کہتا تھا میرا لباس ہے, بھائی کو نہیں دوں گا, بہن کو نہیں دوں گا, نہیں دوں گی مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں, اب یہ لباس بھی تمہارا نہیں, اب اس کا مالک تمہارا وارث ہے, لہذا غسل تم کو دیا جانا ہے, لباس تمہارا اتارا جانا ہے, لیکن اگر وارث پرمیشن دے گا تو کاٹنے کی پرمیشن ہے, ورنہ کاٹ بھی نہیں سکتے اس کو. تو وارث سے پوچھو کہ بھائی اسے کاٹ لیں, لباس جو ہے وہ بغیر کاٹے اتارنا پاسبل نہیں, کوشش کریں بغیر کاٹے اتر جائے, لیکن اگر بغیر کاٹے اتارنا پاسبل نہیں ہے, مثلا فرض کریں ٹی شرٹس وغیرہ پہنی ہوئی ہیں مرنے والے نے مرتے وقت, ممکن ہے شرٹ ہو تو آپ پھر بھی اتار لیں آسانی سے بٹن کھول کے, لیکن ٹی شرٹس تو شاید پاسبل نہیں ہوگا اتنی آسانی سے, یا کچھ ایسے لباس ہیں جن کو اتارنا پاسبل نہیں, یہ بہت زیادہ ٹائٹ لباس پہنے ہوئے, تو اس کو پھر اگر کاٹنا پڑے تو وارث اجازت لے گا. نمبر 4, انگلیوں کو نرمی سے سیدھا کیا جائے, یعنی اگر میت کی انگلیاں اکڑی ہوئی ہیں, فرض کریں ہاتھ پیر اکڑے ہوئے ہیں, اور عام طور پر ہوتے ہیں کہ انگلی بند ہوتی ہے, تو اس کو سیدھا کرنا ہے تو نرمی سے اس کو سیدھا کیا جائے, بہت زیادہ سختی اس کے ساتھ نہ برتی جائے. سر کو بیری کے جھاگ سے اور شرمگاہ کو اشنان کی جھاگ سے دھویا جائے. یہ کیمیکل ہوتا تھا زمانے میں جو ڈٹرجنٹ کے طور پر استعمال ہوتے تھے, صابن شیمپو کے طور پر, آج کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں, لیکن مستحب ہے کہ سر کو بیری کے جھاگ سے پہلے دھو لیں, یعنی غسل کرنے سے پہلے. تو بات وہی تھی کہ چونکہ سر کے اندر زیادہ وہ چکناہٹ کے چانسز ہوتے ہیں, تو ہم لوگ بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نارمل صابن اور استعمال کرتے ہیں, لیکن سر کے لیے شیمپو استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں پیغمبر کے دور میں, امام کے دور میں نہیں تھے, تو کیا ہوتا تھا جناب علی کہ اسی کو ایز اے ڈٹرجنٹ استعمال کیا جاتا تھا. تو آج بھی وہی مستحب رہے گا کہ اسی بیری کے پانی سے سر کو دھو, یعنی فائنلی جو شیمپو ہر ایک کو ملنے والا ہے وہ بیری والا شیمپو تو ہے, خدا نے اس کا انتظام تو ہر ایک کے لیے کیا. غسل دینے والا ہر غسل دینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئے. پہلے اپنے ہاتھوں کو 2-3 مرتبہ کوہنیوں تک, پھر غسل سٹارٹ کرو. بیری کا غسل مکمل ہوا, نیکسٹ غسل سٹارٹ کرنا ہے, ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ کوہنیوں تک دھو, اس لیے کہ میت نجس تھی, آپ کے ہاتھ نجس ہو چکا ہے ابھی, اور میت بھی پاک نہیں ہوئی اب تک, تو پھر اپنے ہاتھ کو پاک کرو, پھر کافور کا غسل سٹارٹ کرو. کافور کا غسل مکمل ہوا, پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ کوہنیوں تک دھو. یہ وضو نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا, پھر جو ہے وہ خالص پانی کا غسل سٹارٹ کرو, پھر ضرورت نہیں. ہر غسل میں ہر عضو کو 3-3 مرتبہ دھوئے.
یعنی جب آپ پہلا غسل دے رہے بیری والا، سر و گردن دھونا ہے، پہلے 3 مرتبہ میت کا سر و گردن دو بیری سے، پھر 3 مرتبہ رائٹ پورشن دو، پھر 3 مرتبہ لیفٹ پورشن دو. کافور کی باری آئی، اگین 3 مرتبہ سر و گردن دو، 3 مرتبہ رائٹ پورشن، 3 مرتبہ لیفٹ پورشن. پھر خالص پانی کی باری آئی، 3 مرتبہ جو ہے وہ سر و گردن، 3 مرتبہ رائٹ پورشن، 3 مرتبہ لیفٹ پورشن. پہلے 2 غسل میں پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا جائے، سوائے اس عورت کی میت کے جس کے بطن میں مردہ بچہ موجود ہو. اگر کسی ایسی عورت کا انتقال ہوا کہ جس کے رحم میں بچہ موجود ہے تو پھر اس کو پیٹ پر ہاتھ دینے، دبا کے نہیں پھیرنا، ورنہ پہلے 2 غسل میں بیری اور کافر والے میں دبا کے بدن پر پیٹ پر ہاتھ پھیرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر پیٹ کے اندر نجاست ہوگی تو وہ ریموو ہو جائے گی، نکل جائے گی. تو نجاست نکلنے سے غسل باطل نہیں ہوگا، نکلتی رہے کوئی بات نہیں. آؤ نہ بیری کا غسل مکمل کریں، کافر کا غسل مکمل کریں. ہاں جو تیسرا غسل ہے اس میں بھی پیٹ پہ ہاتھ نہ پھیرے ہیں، مستحب ہے کہ اس میں کام نہیں کیا. اور اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر پہلے 2 غسل میں بھی مستحب نہیں رہے گا. غسل دینے والا میت کی رائٹ سائڈ پر کھڑا ہو، دائیں جانب کھڑا ہو، یہ مستحب ہے. اور بدن کو کسی صاف کپڑے سے خشک کر لیا جائے. جب فائنل غسل ہو گیا تو مستحب ہے کہ کسی اچھے ٹاول سے اس کو جو ہے مکمل طور پر ڈرائی آؤٹ کر لیں، پاک کپڑے سے، لیکن وہ پاک ہونا چاہیے، صاف کپڑے سے. مکروہات: غسل دیتے وقت میت کو بٹھانا. یعنی جناب علی آپ نے مثلا فرض کرنا میت کو جو ہے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ہم بٹھا دیں تاکہ سر و گردن آسانی سے دیا جا سکے، مکروہ ہے، نہیں اچھا ہے. مجبوری ایک اور بات ہے، ورنہ مستحب نہیں ہے، مکروہ ہے کہ یہ کام کیا جائے. میت کے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اگر ناخن بڑے میں کوئی بات نہیں، اسی طرح سے اس کو دفنانا ہے. میت کو 2 پیروں کے بیچ میں رکھنا. یعنی فرض کریں میت رکھی ہے، انسان اس طرح سے کھڑا ہو کہ ایک پیر اس کا میت کی ایک طرف ہو، دوسرا پیر میت کی دوسری طرف ہو. یعنی 2 پیروں کے بیچ میں انسان پیر کھول کے میت کو بیچ میں رکھے، مکروہات میں شامل ہے. سر مونڈنا، اس کے بالوں کو مثلا جو ہے وہ کاٹنا، مکروہات میں شامل ہے. شرمگاہ کے بال کاٹنا، مونچھوں کے بال کاٹنا، یہ سب مکروہات میں شامل ہے. آگ سے گرم کیے ہوئے پانی سے غسل دینا، یعنی ایسے پانی سے غسل دیں جس کو آگ سے گرم کیا گیا ہے، مکروہ ہے. اور کلی طور پر گرم پانی سے غسل دینا مکروہ ہے، سوائے اس کی کہ مجبوری ہو. اب آپ کیا مجبوری ہے؟ مثال کے طور پر شکاگو میں کسی کا دسمبر میں انتقال ہوا اور آپ ٹھنڈے پانی سے غسل دیں گے تو میت کو تو اس دن غسل دیں گے، جس نے غسل دیا اس کو بھی غسل دینے پڑ جائیں گے. مجبوری نہیں کر سکتے ہیں، اتنی سردی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، اوکے گرم پانی سے دے دیں. اگر گرم پانی سے غسل دینا پڑ رہا ہے تو پھر کوشش کریں کہ ایسا پانی ہو جس کو آگ پر گرم نہ کیا گیا، کسی اور طریقے سے گرم ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال آج کل تو بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں، الیکٹرانک جناب والی جو ڈیوائسز اویلیبل ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ ایسا پانی ہو جو آگ پہ گرم نہ کیا گیا. احکام کفن میت. میرے اعتبار سے غسل کے مسائل مکمل ہو گئے جو ضروری مسائل تھے. اینڈ فار اے منٹ اور 2 میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا مین سیگمنٹ یہی تھا، اف دیر از اینی کوشچن. جی وہ بٹھانا تو نہیں ہوا، اٹھایا جا سکتا ہے، مکروہات میں تھا، حرام تو ویسا بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا اٹھائیں گے تو ہی اس کو واش آؤٹ کیا جا سکے گا، تو تھوڑا سا اٹھا لے، حرج نہیں. ہاں لیکن بٹھانے کی حد تک نہ ہے. وہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب میت کی رائٹ سائڈ دھوئی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا لیفٹ پر کروٹ دے دیتے ہیں تاکہ رائٹ سائڈ پوری اوپن ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اس کو غسل دے دیتے ہیں. پھر جب لیفٹ سائڈ دھو رہی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ میت کو کروٹ دلا دیتے رائٹ سائڈ پہ تاکہ اس کی لیفٹ سائڈ کو پورا غسل دینا پاسبل ہو جائے. جی جب نے کہا کہ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے تو جو ہم پیچھے کا حصے کو دیں تو اس کو بھی 3 دفعہ پورا پورشن. اور جس مقصد سے ہم پانی ڈالنا ہے کیا ہم اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یا اوپر سے نیچے ہی جانا ہے؟ نہیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیا یہ پوچھنا ضروری ہے کہ میت کس کی تکلیف نہ ہو؟ نہیں، لیکن یہ جو مسائل بتائے جا رہے ہیں یہ سارے وہ مسائل ہیں جو 100% احتیاط والے ہیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں تو پھر ساری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر. جی اسی سوال کی وضاحت کہ جب ہم مگ سے پانی ڈال رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، تو کیا ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہونی چاہیے یا نیچے سے اگر اوپر کی طرف ہو گئی تو؟ ایدر وے، نیچے اوپر دائیں بائیں سب الاؤ، بس 3 کا فگر پورا ہونا چاہیے، 3 مرتبہ کاؤنٹنگ پوری کہ 3 مرتبہ سارے پورشن کو دھویا گیا. ایک چیز اور جو آپ نے کہا کہ 3 غسل ہیں، لیکن اگر احتیاط کے طور پہ ان تینوں غسلوں کو کرنے سے پہلے جب ہم اس کو صابن سے صاف کر رہے ہیں اس کے وقت اگر ہم احتیاط کے طور پہ واجب غسل یعنی جنابت کی نیت کریں، بیکار ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ.
one last question. Last from your side, maybe somebody said. हाँ. अगर बेरी का पानी दे दिया काफूर का दे दिया and after काफूर हम लोग realize करें कि नजिस है मैयत. नजीस से मुराद कहाँ से नजीस है? निजासत हमें नजर आ जाए. किस तरह की नजासत? No, another waste मैयत. वो सिर्फ क्लीन आउट करने काफी है. वही अगर यानी प्राइवेट पार्ट से कोई वेस्ट निकला है उससे गुस्ल का फर्क नहीं पड़ेगा. अगर जनाब अली फर्ज कर लें कोई इंजरी थी, कोई कट था, वाउंड था, मसलन फर्ज कर लें एक्सीडेंटल डेथ थी, गुस्ल देते वक्त अगर वो पोर्शन पाक था उसके बाद ब्लड निकल आया कोई मसला नहीं. मसलन फर्ज कर लें कि समटाइम्स कोई चोट लगी थी और नाक से खून बह रहा था, जब आपने काफूर के बेरी के पानी से गुस्ल दिया उस वक्त नाक में खून नहीं था, वो सही हो गया. उसके बाद जो खून आ गया नाक से, अब खून को पाक कर लें, वो गुस्ल गलत नहीं हुआ. काफूर का आपने गुस्ल दिया फिर नाक से खून आ गया, काफूर का गुस्ल देते वक्त नाक में खून नहीं होना चाहिए. अगर गुस्ल के बाद जो है वो अच्छा सरो गर्दन के वक्त नहीं होना चाहिए खून. सरो गर्दन में आपने गुस्ल दिया उस वक्त खून नहीं था, आप राइट पोर्शन में गुस्ल दे रहे थे, नाक से खून आ गया, कोई मसला नहीं, उससे गुस्ल में फर्क नहीं पड़ेगा. यानी जिस पोर्शन को जिस वक्त धोया जा रहा है उस वक्त उसका पाक होना जरूरी है. उससे पहले भी पाक होना जरूरी नहीं, उसके बाद भी पाक होना जरूरी नहीं. क्लियर है? और अगर मुंह से खून निकलता रहे तो? हाँ वही, तो अगर मुंह से खून निकलता रहे तो फिर आप अगर जख्म है कहीं और मैं बेबी के पूरा खून निकल रहा है, ये प्रैक्टिकल आते हैं केसेस, जब एक्सीडेंटल केसेस डेथ जितनी भी होती है उसमें प्रॉब्लम आते हैं कि ब्लड मुसलसल थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है. उसका तरीक़ाकार फिर ये होगा कि आप उसको जनाब अली हाथ से, कॉटन से, किसी तरीके से भी इसको जो है अपना प्रेशर उसको दबा के रखेंगे. एक लम्हे के हाथ हटाएंगे, पानी डालेंगे, दोबारा उसको दबा देंगे. अब क्या होगा, ब्लड रुक गया आपके हाथ के दबाने से. जिस मोमेंट में आप पानी डाल रहे थे बेरी वाला या काफूर वाला, उस वक्त ब्लड नहीं था, उसके अगले सेकंड में ब्लड आया, ओके काफी है. लेकिन क्या जख्म को मतलब दबा दबा के खून निकालना सही है? नहीं नहीं, दबा दबा के खून निकालने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ गुस्ल किया तक उसको पाक करें, मुसलसल बह रहा है उसको आप दबा दें एक मरतबा पानी डाल के, जब पाक हो गया फौरन उसको दबा दें किसी चीज से. तो आमतौर पर ह्यूमन बॉडी का खुदा ने तरीकाकार ऐसा रखा है कि जब दबा देते हैं तो फिर जो है वो ब्लड नहीं आता. आप जब गुस्ल दे रहे हैं पानी डाल दें, उसको दोबारा वहां से इसको दोबारा दबा दें. अच्छा, जब फाइनली सारे गुस्ल हो गए तो उसके बाद आप क्या करें कि उसको पानी डाल के पाक करके, जैसे ही पाक हुआ बैंडेज रख दें, उसको टेप कर दें ताकि ब्लड बाहर ना आने पाए और वो कफन को नजिस ना करे, बॉडी को नजिस ना करे. वो बात अभी आगे आ रही. क्लियर होगी बात? जी. गुस्ल देने वाले को वो ग्लव्स इस्तेमाल कर सकता है? ग्लव्स, प्लास्टिक ग्लव्स. प्लास्टिक ग्लव्स बहुत अच्छा है कि इस्तेमाल करें ताकि नजासत वगैरह ट्रांसफर ना. कहते हैं हर गुस्ल के बीच में अपने हाथ पाक करने कोनियों से 3 मरतबा गुस्ल ग्लव्स जो है चेंज किए जाए. हाँ, या उसको पाक कर ले जाए, काफी धो ले जाए ऊपर से, ग्लव्स को भी चेंज करना जरूरी नहीं. आसिफ, नेम आसिफ ना? हाँ बोले. अगर आप ग्लव्स यूज करें तो उसके वजह से ये नापने वाली होगा. अगर बॉडी को आपने टच नहीं किया तो गुस्ल मसले में वाजिब नहीं होगा. अगर एक मरतबा पहले टच कर लिया था ग्लव से पहले तो फिर वाजिब हो जाएगा. लेकिन अगर कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं हुआ मैयत को तो उससे मसले में वाजिब नहीं होगा. खत्म? जी लास्ट, सॉरी बोले. तो आपके पेज नंबर 20 पे स्टार्ट किया था, आपने लिखा था बेरी गजब हो तो आप खारिज पानी प्लस तयम्मुम लिखा था. हाँ, ये फर्ज करें बेरी का गुस्ल देना है और बेरी अवेलेबल नहीं है, तो अब जनाब अली एक गुस्ल भी देंगे बेरी की जगह, तयम्मुम भी करवाएंगे उसको मैयत को. तयम्मुम का तरीका आप असल में मिट्टी या उसके रहना है. एग्जैक्टली, बिल्कुल तयम्मुम पूरा होगा. तयम्मुम में इस वक्त मेरे ध्यान में ये नहीं आ रहा कि मैयत के अपने हाथों से तयम्मुम होगा या गुस्ल देने वाला तयम्मुम करेगा. मेरे ध्यान में बात नहीं आ रही. जी बोले. मैयत के हाथों से होता है ना, मैयत के अपने हाथों से जनाब अली आप उसकी मैयत के हाथ जो है वो मट्टी में मारेंगे, उसी के हाथ उसके चेहरे पे फेरेंगे, पेशानी पर, उसके बाद दोबारा उसके हाथ मारेंगे उल्टे हाथ सीधे हाथ की तरफ, वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे फेरेंगे. ये नहीं तयम्मुम का नॉर्मल तरीका, मैयत तयम्मुम भी दिलवाया जाएगा. जी प्लीज. नहीं, अगर ऐसी चीज लगाई गई जो पानी नहीं पहुंचने देगी खाल तक तो फिर प्रॉब्लम है ना. नहीं तो नहीं होगा फिर वो सही नहीं. यानी उसको गुस्ल के बाद आप बेशक उसको कवर कर दें, बैंडेज कर दें या ग्लू कर दें, वो और बात है, लेकिन गुस्ल से पहले नहीं.
ہاں تب بھی اس کو پھر اس کے چالوش کا طریقہ یہ کرنا کرے گا کہ اس کو جو ہے دبا دیں. یعنی اگر اس کا بلڈ نکل رہا ہے آپ اس کو پانی ڈالا, اوکے پانی تھوڑا سا پریشر سے ڈالیں تو 1 سیکنڈ کے لیے اسٹاپ ہوگا بلڈ, یعنی اسی سیکنڈ اس کو دبا دیں. ٹھیک, اب بیری کا پانی لیا مگ میں, ہاتھ ہٹایا پانی ڈالا دوبارہ ہاتھ رکھ دیا. ایک پارٹ پہ نہیں ہو رہی ہے بیرنگ, یعنی ڈفرنٹ پارٹ پہ ہو رہی ہے. دبا دیں گے تو بہرحال 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے اسٹاپ ہوتی ہے. میں نے تو وہ والے غسل دیے, میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں نے وہ والی باڈیز کو غسل دیا ہے جو بام بلاسٹ میں ہمارے پاس بلاسٹ ہو کے آتی ہے باڈیز. ہم تو کراچی میں حالت سے گزر چکے ہیں, اور 1 گھنٹے کے اندر ایک باڈی کو غسل دینا ہوتا ہے, اس لیے کہ 12 میتیں ساتھ میں رکھی ہوتی ہیں, اور 12 گھنٹے بعد نماز میت اناؤنس ہوئی ہوتی ہے. نہیں, لیکن اگر وہ گلو ایسا ہے کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو نہیں چلے گا, پانی تو پہنچانا ہی پہنچانا. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. یعنی ایز اے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اصل میں بلڈ نکلتا ہے وینز وغیرہ سے. وینز جتنی بھی اسٹرانگ ہو, جب اس کو آپ دبا کے رکھتے ہیں فار ایٹ لیسٹ 10-20 سیکنڈس, تو وہ 1-2 سیکنڈ کے لیے صحیح آپ کو ٹائم دیتی ہے وین, وہ بلڈ ایک دم سے نہیں آتا اس کے اندر, اور وہی 2 سیکنڈ کا آپ نے بینیفٹ اٹھانا ہے, اور ہو جاتا ہے, پریکٹیکلی ہو جاتا ہے. ہم نے برن باڈیز کو غسل دیے ہیں, ہم نے بام بلاسٹ کے ایکسپائرز باڈیز کو غسل دیے ہیں, ہم نے جناب علی جو ہے وہ سرجریز میں جو ٹیبل ڈیتھس ہوتی ہیں اس کے اوپر غسل دیے ہیں. سب جگہ پہ کوریج آتی ہے, اوپن ہارٹ سرجریز کے پرابلمز آتے ہیں, سب کچھ آتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے. وہ اس کو آپ نے صرف دبا کے رکھنا ہوتا ہے, اور پھر اس کو جناب علی جو ہے وہ ریموو کر کے فوراً بات کو آگے بڑھا دینا ہوتا ہے. یعنی بہرحال آپ کبھی ہاں اوکے, بہرحال غسل یہاں پہ آ کے مکمل ہوا. دیز آر سم پریکٹیکل کوسچنز آئی نو. لیکن اب کفن کا تو نماز وغیرہ نہیں پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ کفن پہنا کے چھوڑ دیں گے. ہر مسلمان کی میت کو 3 ٹکڑوں میں غسل کفن دیا جائے گا. 3 پیس سوٹ ہر ایک کو ملے گا مرنے کے بعد. ہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک باڈی آتی ہے جو بایوپسی کے لیے ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باڈی کی کچھ پارٹس جو ہیں وہ الگ تھیلے میں یا کسی چیز میں آتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے غسل دیا جائے اسی ترتیب سے؟ اگر بالکل یہ دیکھیں, اگر پاسبل ہے تو سی دیں گے, ساتھ میں باڈی سے اٹیچ کر دیں گے. نہیں سل پا رہے پھر الگ سے غسل دیا جائے گا اس کو, لیکن وہی ترتیب تھی. ایگزیکٹلی. ہر مسلمان کی میت کو 3 ٹکڑوں میں کفن دیا جائے گا. 3 ٹکڑوں میں 3 پیس سوٹ ہر ایک کو ملے گا. نمبر 1 جو پیس ہے اس کو لنگی کہتے ہیں, نمبر 2 قمیض, نمبر 3 چادر. یہ 3 پیسز کا جو ہے آپ نے سوٹ یا کفن کہہ لیجیے اس کو, ہر انسان کو ملنا. لنگی, قمیض اور چادر, ان تینوں کی ایک واجب مقدار ہے کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے. ایک مستحب مقدار ہے کہ اگر بڑھا دو تو اچھا ہے. واجب مقدار کیا ہے؟ ناف سے زانوں تک, ٹمی سے لے کر جو ہے وہ نیز تک ایک چادر کا پیس کور کرے گا. دیٹس کالڈ لنگی. جو کہہ لیجیے ٹراؤزر, کہہ لیجیے جناب والی پینٹ, شلوار, جو بھی آپ کہہ لیں اس کی جگہ وہ کور کرے گا. لنگی اس کو کہتے ہیں کہ ٹمی سے لے کر جو ہے وہ نیز تک کور کرے ایٹ لیسٹ. بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑا رکھا جائے. اس پیس کو کتنا بڑا رکھا جائے کہ اوپر جو ہے وہ چیسٹ تک آ جائے, سینے سے پیر کے اگلے حصے تک, یعنی تقریباً جو ہے وہ ٹخنوں کے پاس تک اگلے حصے تک کور کرے. یعنی تھوڑا سا اوپر سے بڑھا دیں, تھوڑا سا بلکہ اچھا خاصا نیچے سے بڑھا دیں تو چادر لنگی تھوڑی لمبی ہو جائے گی. قمیض واجب یہ ہے کہ شانوں سے لے کر شولڈر سے, جس طرح ہمارے شرٹس اور ٹی شرٹس وغیرہ پہنی جاتی ہیں, شانوں سے لے کر آدھی پنڈلی تک, یعنی گھٹنے اور پیر کے درمیانی جگہ اس کو کہا جائے گا پنڈلی, آدھی پنڈلی. لیکن پھر مستحب ہے کہ پیروں کے اگلے حصے تک پہنچ جائے. جو جہاں تک لنگی پہنچائی تھی مستحب, وہاں تک قمیض کو بھی پہنچا دیں. یعنی لنگی جو ٹمی سے کور کر رہی ہوگی زیادہ سے چیسٹ سے, سینے سے, اور قمیض جو ہوگی اوپر سے کور کرے گی اور پیروں کے اگلے حصے تک آئے گی. یعنی پیر کا جو مسے والا پورشن ہے وہ صرف کھلا ہے ابھی تک, وہ بند نہیں ہوا. باقی سارا جو ہے وہ آپ نے لنگی اور چادر نے بند کر دیا. چادر لمبائی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے گرا دی جا سکے. اب یہاں پر مستحب اور واجب نہیں ہے, چادر میں ایک ہی کام ہے کہ بہرحال اس کی لمبائی چوڑائی دیکھی جائے گی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو تیسرا اور فائنل پیس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے پوری کی پوری میت کو ریپ کر دینا ہے. لنگی اور قمیض ایک طرح سے اس کا ڈریس تھا, سوٹ تھا, اور چادر جنرلی وہ جس میں آپ اس کو فائنلی ریپ کر رہے ہیں اس کو مکمل طور پر. لہٰذا لمبائی اتنی ہو کہ دونوں طرف سے گرا دی جا سکے, اس کو گانٹھ لگائی جا سکے.
اب جناب علی مثال کے طور پر میت کی اپنی لمبائی لینتھ 5 فیٹ کی ہے مثال کے طور پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 3 فیٹ ایکسٹرا ہونا چاہیے، 1.5 فٹ اوپر سے 1.5 فٹ نیچے سے، تو جو ہے اس کو غسل دینا، اس کو جو ہے گرا لگانا پاسبل ہوگا، اتنا ہونا چاہیے۔ 6 فٹ ہے مثلا میت کی اپنی ہائٹ، تو پھر آپ 9 فٹ کا کپڑا کاٹیں تاکہ جناب علی جو ہے وہ 1.5 فٹ اوپر سے رہے تاکہ گرا لگایا جا سکے اس کو۔ اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ اتنا کہ ایک طرف کی چادر دوسری طرف آ سکے، یعنی اس کو جب جیسے ریپ کرنے کے لیے اس کو مطلب نیچے کب رکھا، میت کو اوپر رکھا، تو رائٹ سائڈ لیفٹ پہ آ جائے، لیفٹ سائڈ رائٹ پہ آ جائے، اتنی ہو کہ پوری پوری کور ہو جائے۔ کور کرنے کے بعد دونوں طرف سے اس کو ناٹ لگا دیں گے، تو یہ آپ کی چادر جو ہے وہ 3/3 پیس بھی اس کا مکمل ہو گیا۔ اچھا پریکٹیکلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ ذرا دیکھ لیں۔ اب جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، جن کے لیے نہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانے میں مجھے ایسا لگے گا کہ کوشش کروں گا کہ سمجھا پاؤں ان کو۔ پریکٹیکلی ہم جب کفن تیار کرتے ہیں تو ہم ایسے تیار کرتے ہیں کہ پہلے کفن بچھا دیتے ہیں، پہلے لمبی چادر بچھا دی مثال کے طور پر 9 فٹ کی، اس کے بعد اس کے اوپر رکھا قمیض۔ اب قمیض جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ وہ ایک طرح سے آج کل کی ٹی شرٹس اور شرٹس کی طرح سے نہیں ہوتا ہے، وہ جناب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کپڑا لیا، اس کو درمیان سے سوراخ کیا، سر میں پہن لیا۔ فرض کر لیں جناب علی کہ گردن سے لے کر پیروں تک کی جو ہائٹ ہے وہ 4 فٹ کی ہے مثال کے طور پر، تو 4 فٹ کا اس کا فرنٹ پیس بنے گا، 4 فٹ کا اس کا بیک پیس بنے گا، تو ایک طرح سے جو قمیض ہوگا وہ 8 فٹ کا کپڑا ہوگا، ہے نا، اور درمیان میں اس کو سوراخ ہوگا اور وہ گلے میں چلا جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے چادر بچھائی جو 3rd پیس بننے والا تھا، اس کے بعد جناب علی اس کے درمیان میں آلموسٹ ایک اندازہ ہے کہ میت یہاں پر لیٹے گی، تو 4 فٹ اس کا کپڑا رکھا اور باقی 4 فٹ کو رول کر دیا اور اس میں بیچ میں سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ 3rd پیس رکھتے ہیں جس کو لنگی بنانا ہے، کہ یہاں پر اندازاً میت کی جو ہے ٹمی ہوگی اور یہاں پر اس کا مثلا جو ہے وہ نی ہوگا، تو 3rd پیس رکھا جس کو ہم کہتے ہیں لنگی۔ اب میت نیکڈ ہے، میت کو غسل دیا تھا، وہاں سے اٹھایا اور آ کر اس کے اوپر رکھا، جیسے اس کے بعد رکھا، اب سب سے اوپر جو پیس تھا وہ تھا لنگی والا پیس، لنگی کو ریپ کیا شان اپنا ٹمی کے اوپر، یہ اس کی لنگی کمپلیٹ ہو گئی۔ سر اس کا آلموسٹ اس سوراخ کے اوپر آیا تھا جو قمیض والا تھا، اس کو جو ریپ کر کے رکھا تھا 4 فٹ کو الگ سے، سر کو اس میں سوراخ میں ڈالا اور اس پیس کو اوپر لے کر آ گئے، نیچے کا پورشن بچھا ہوا تھا، اوپر جناب والی جو ہے وہ پوری قمیض آ گئی، اور پھر چادر پہلے سے نیچے رکھی ہوئی تھی، 3rd پورشن جو سب سے پہلے بچھائی تھی وہ آخری تیسرا پورشن بن گیا، اس کو دونوں طرف سے ریپ اپنا لپیٹا اور دونوں طرف گرا لگا دی، یہ جو ہے پورا کا پورا کفن مکمل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پریکٹیکلی پاسبل ہوتا تو میں آپ کو کر کے بتاتا ابھی، بیکاز وی آر آؤٹ آف ٹائم آلموسٹ، اور جو ہے وہ کراچی میں جب میں کلاسز لیتا ہوں تو یہ کم سے کم 3 کلاسز ہوتی ہیں 1.5 گھنٹے کی، تو پھر اس میں پریکٹیکل ہو پاتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک ہی ہم کلاس لے رہے 1.5 گھنٹے کی، تو ظاہر سے پاسبل نہیں۔ مے بی ان سم ادر وزٹس اگر میں موقع ملا زندگی نے اور میں یہاں پر آیا تو ممکن ہے اس کو ہم مزید اس کو پریکٹیکل بھی دکھا سکیں۔ تو لمبائی دونوں طرف سے گرا دی جا سکے، چوڑائی ایک طرف کی چادر دوسری طرف آ سکے، اور یہ جو پریکٹیکلی طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دس وے وی ڈو اٹ ان پریکٹیکل وے۔ کفن کی قیمت واجب مقدار میت کے مال سے لی جا سکتی ہے۔ کوئی گفٹ کر دے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، گفٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نہیں کوئی گفٹ کر رہا، میت کے اپنے مال سے۔ کفن کسی کی ذمہ داری نہیں ہے شرعاً، پہنانا ذمہ داری ہے، پروڈیوس کرنا ذمہ داری نہیں ہے، پرووائڈ کرنا ذمہ داری نہیں۔ ہاں کوئی گفٹ دے رہا ہے، اچھی بات ہے، ویری گڈ، لیکن واجب مقدار۔ مستحب مقدار اگر میت کے مال سے لینی ہے، جب تک وارث پرمیشن نہیں دے گا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میت وصیت کر کے گیا تو لیں گے اس کے مال سے، اگر وصیت کی ہو تو میت کے مال سے نکالی جا سکتی ہے مستحب مقدار۔ وصیت نہ کی ہو تو وارث اگر بالغ ہیں اس کی پرمیشن سے منع کر دے کہ میں اپنے باپ کو مستحب کفن نہیں دینا چاہتا، سوری، وہ جو 4 فٹ واجب تھا وہی 5واں فٹ نہیں نکال سکتے اس کے پاس سے، اس کا کپڑا اس کا پیسہ جیب سے دو، اگر وارث اجازت دے گا تو ٹھیک، یعنی جب تک زندہ تھے سب کچھ تمہارا تھا، مر گئے وہ ایک آدھا فٹ بھی تمہارا نہیں ہے کپڑا۔ اور نابالغ وارث اس کے مال سے نہیں نکال سکتے، تو وارث بالغ وارث جو ہے اس کی پرمیشن سے اس کا پورشن نکال لے۔ ہر مرحوم کے کفن کے اخراجات اسی مرحوم کے ذمہ ہیں، یعنی اسلامی قانون یہ ہے کہ میت خود دے،
لیکن بہرحال اگر کوئی دے رہا ہے تو میت کے بال سے کفن کی قیمت نکالنا واجب نہیں ہے. کوئی اور دے دے مسئلہ نہیں ہے. لہذا کفن کی قیمت کوئی وارث یا کوئی عام مومن بھی دے سکتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ کوئی میت اس کا کفن میں دوں گا، اوکے دے سکتا ہے. لیکن بہرحال جو اصل ذمہ داری وہ میت کی ہے، یعنی اگر ہم کوئی نہیں دے رہا ہے تو میت سے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. واحد انسان جس کا میت کفن اس کے ذمہ نہیں ہے وہ ہے عورت، شوہردار عورت. بیوی کا کفن شوہر پر واجب ہے، عورت کا کفن عورت پہ واجب نہیں ہے. یعنی کہ ایسی عورت کا انتقال ہوا جس کا شوہر نہیں تھا، اس کے باپ پہ کفن واجب نہیں ہے، خود اپنے پیسے سے نکالے گی. ایسی عورت کا انتقال ہے اس کا بھائی زندہ ہے، بھائی پہ واجب نہیں ہے، عورت کے پیسے سے نکلے گا. ایسی عورت کا انتقال ہے اس کی اولاد زندہ ہے، ماں مری ہے، بیٹے پہ واجب نہیں کفن دینا. بیوی وہ واحد عورت ہے، بیوی کا ٹائٹل وہ واحد ٹائٹل ہے کہ اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا کفن دے گا. تو میں اس کے یہاں پر کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی خرچہ کرواتی ہے شوہر کا، کہ آخر میں بھی جو ہے وہ ایک 3 پیس سوٹ تو اس کو مرنے کے بعد بھی چاہیے. زندگی میں جتنے بھی دلوا کے دو، حساب کتاب جو ہے وہ اکاؤنٹ مرنے کے بعد کلوز نہیں ہوتا، عورت بیوی کا کلوز نہیں ہوتا. خیر، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذاق اپنی جگہ. اس ٹائٹل وائف یہ اتنا مقدس اور اتنا امپورٹنٹ ٹائٹل ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم ایز اے ماں جا رہی ہو اور پروٹوکول ہے، ایز اے بہن جا رہی ہو اور پروٹوکول ہے، ایز اے ڈاٹر جا رہی ہو اور پروٹوکول ہے، لیکن ایز اے وائف جا رہی ہو تو حتیٰ اتنی رسپیکٹ ہے اس ٹائٹل کی کہ تمہارا کفن تمہارے ذمہ نہیں ہے، تمہارے شوہر کی ذمہ داری تمہارا کفن پرووائڈ کرے گا. وہ باپ پر واجب نہیں تھا، بھائی پہ واجب نہیں تھا، اولاد پہ واجب نہیں تھا، شوہر پہ واجب ہے. یہ امپورٹنس ہے اور یہ احترام ہے اس ٹائٹل کا، یعنی وائف کے ٹائٹل. بیوی کا کفن شوہر پر واجب ہے چاہے عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو. طلاق دی گئی لیکن رجعی والی. اب طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ بالکل ایک لمبی داستان ہے، اس پر ہم نہیں جا سکتے. لیکن اگر ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی ہے رجعت کی پیریڈ میں تبھی جناب علی جو ہے وہ اس کا کفن اس کے شوہر پر ہی واجب ہوگا. میت کا کفن اس کے کسی رشتہ دار مثلا باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ پر واجب نہیں ہے، چاہے زندگی میں ان کے اخراجات اس کے ذمہ ہوں، لیکن بہرحال مرنے کا واجب نہیں ہے. لیکن دینا چاہے تو حرج نہیں، بہرحال دے سکتے ہیں، اس میں پریشانی کی بات نہیں. شرائط کفن: نمبر 1، کوئی بھی ٹکڑا اتنا نازک نہ ہو کہ اس میں سے بدن چھلکے. زندگی وہ جو بھی فیشن ہوتا رہا، جتنا بھی سی تھرو پہننا تھا پہن لیا، لیکن بہرحال مرنے کے بعد سی تھرو کی پرمیشن نہیں ہے. نمبر 2، غصبی نہ ہو. 3، اگر غصبی ہوا تو نکالنا پڑے گا حتیٰ دفنانے کے بعد. بہت امپورٹنٹ مسئلہ. یعنی ایک میت کو دفنا دیا گیا غصبی کفن میں، اور جو اس کا مالک تھا وہ راضی نہیں ہے کہ میرا کپڑا مجھے واپس چاہیے، میں راضی نہیں ہوں. قبر کو کھودا جائے گا، کفن کو نکالا جائے گا، میت کو اس کے اہل کو اصل کو واپس دیا جائے گا. چوری نہیں چلتی، اسلام میں چوری کی کوئی گنجائش نہیں. نمبر 3، نجس نہ ہو. اگر میت کا کفن نجس ہو جائے، اب چاہے خود کی نجاست سے ہو، مثلا فرض کریں میت کے ناک سے خون نکلا، منہ سے خون نکلا، نجاست نکلی وغیرہ وغیرہ، یا بیرونی نجاست سے، جس نے میت کو اٹھایا تھا اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا اور وہ کفن کو لگ گیا مثال کے طور پر. دونوں صورتوں میں نمبر 1، یا تو دھو کے پاک کر لیں یا اتنے پورشن کو کاٹ لیں. اگر اس وقت کفن کو پاک کرنا پاسبل نہیں ہے، اور ظاہراً پاسبل نہیں ہوتا، ایک جگہ خون لگا ہے اس کو کاٹ لیں، کینچی سے کاٹ لیں 10 پیس، اتنا پورشن. لیکن بہت بڑا پورشن ہے، اگر کاٹیں گے تو کفن نہیں رہے گا، تو پھر تبدیل کرنا پڑے گا. اب یہاں پر تکلفات نہیں چلیں گے. دنیا کیا بولے گی؟ نہیں، نجس ہو گیا اس کو پاک کرنا ہے بہرحال، یا چینج کرنا. یا پاک کرو یا اس کو کاٹ کے ختم کر دو اتنے پورشن کو چھوٹے سے، یا اس کو جو ہے وہ چینج کرو. نجس کفن میں میت کو نہیں دفنا سکتے ہیں. خالص ریشم نہ ہو، اس پر سونے چاندی کی کڑھائی کا کام کیا ہوا نہ ہو. یعنی اب جناب علی جو ہے وہ لگژریز ختم، وہ جو فیشنز تھے وہ سب ختم. اب ریشم نہیں چلے گا، اب سونے چاندی کی کڑھائی نہیں چلے گی، مال اور دولت کی جناب علی جو ہے وہ نمائش نہیں چلے گی. حرام گوشت جانور کی کھال یا اون سے بنایا نہ گیا ہو. حلال گوشت کے بال یا اون ہو تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس کا کفن نہ دیں. عام طور پر کاٹن کا کفن مستحب ہے، وہ بھی آری بات. مفرقات: اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے تو، اب جو حالت احرام کی بات تھی کہ مرد کے لیے خوشبو حرام تھی، تو کہا کہ کافر کا غسل مت دو، اس کی جگہ سادے پانی کا غسل دو. تو حالت احرام کے ساتھ ڈالنا بھی حرام تھا، چادر کیسے ڈالیں؟ کہنے وہ صرف خوشبو کی تک بات ہے.
चादर डाल दो, मसला नहीं। कोई हालत एहराम में मर जाए तो मर्द का सर ढांपने में कोई हरज नहीं, औरत का मुंह ढांपने में कोई हरज नहीं। एहराम की हालत में मर्द के लिए सर ढांपना आराम था, औरत के लिए मुंह ढांपना आराम था, लेकिन ढांपा जाएगा, कोई मसला नहीं। जिंदगी में 3 चीजें तैयार रखना मुस्तहब है। नंबर 1 कफन, नंबर 2 बेरी, नंबर 3 काफूर। इंसान मकान बनाता है, पूरे वार्डरोब भर के रखता है, क्लोजेट्स भर के रखता है, हर ब्रांड के उसके पास कपड़ा होता है। खुदा कहता है ठीक है वो सब भरो, कोई बात नहीं, लेकिन एक सूट तैयार करके रखो अपना, जो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना है। ईमानदारी की बात बताइए, अब ये सिर्फ समझाने के लिए, प्रेसिडेंट ओबामा से किसी की मुलाकात होने वाली हो तो क्या करेगा? 1 साल के बाद आपको टाइम दिया गया, जनाब अली प्रेसिडेंट की तरफ से व्हाइट हाउस से मुलाकात होने वाली, तो खास सूट तैयार करेंगे ना, उससे मुलाकात होने वाली है। बाबा खुदा ने हर एक को टाइम देके रखा है कि दुनिया में हर एक की मुझसे मुलाकात होने वाली है। एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दैट मीटिंग, एटलीस्ट उसका सूट तैयार रखो, उसका परफ्यूम तैयार रखो विच इज काफूर, उसका डिटर्जेंट शैम्पू तैयार रखो विच इज बेरी। मुस्तहब है कि जिंदगी में ये चीज तैयार करके रखो, कफन, बेरी और काफूर। मुस्तहबात कफन। खूब, कफन के वाजिबात मुकम्मल हो गए। पहला हिस्सा लुंगी, दूसरा हिस्सा कमीज, तीसरा हिस्सा चादर, और उसके सिलसिले में सारे मसाइल आ गए। अब जो चीजें मुस्तहबात है, एडिशनल, जिसको हम आजकल के ज़माने में कहते हैं अपग्रेड, जिसको आप कहते हैं, या जनाब अली जो भी आप कहें, वल्लाह आलम, हम अपनी ज़बान में इसको हाई प्रोफाइल पे लेकर जाए। मर्द को अम्मामा और औरत को मखना पहनाया जाए, चाहे जिंदगी भर नहीं पहना था। अल्लाह अकबर। मर्द को अम्मामा पहनाया जाएगा, ये जो मैंने पहना है इसको अम्मामा कहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इतना प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है। तो 6 मीटर कपड़ा है, पूरा कफन शायद 6 मीटर का नहीं होता इंसान का, तो वो क्या होगा कि एक पीस लिया जाएगा 1-2 मीटर का, 1-1.5 मीटर का, उसको जो है वो सर के ऊपर 1-2 रोल देके लपेट दिया जाएगा सिर्फ। अम्मामा सर पर इस तरह लपेटेंगे, दाएं तरफ का कपड़ा बाएं तरफ और बाएं तरफ का कपड़ा दाएं तरफ, यानी एक चादर सी लेंगे कपड़े की, राइट साइड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी जो राइट साइड उसका लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कपड़ा आएगा, सर पे 1, 2 या 3 रोल लिए, 1 हो गया राउंड, 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, बहुत हैं। और फिर जनाब अली वो जब लेफ्ट से आएगा तो उसको राइट पे ले आएंगे, दिस वे इसको अम्मामा पहना जाएगा। दाएं तरफ का कपड़ा बाएं तरफ और बाएं तरफ का कपड़ा दाएं तरफ सीने पर डाल दें, ये मुस्तहब है, करेंगे तो बहुत सवाब है। औरत के दोनों पिस्तानों को कपड़े से पीछे की तरफ खींच कर बांध दिया जाए, ताकि जो है वो बॉडी पार्ट्स विजिबल न रहे मरने के बाद। 3, मर्द हो या औरत, एक कपड़ा बदन के दरमियान में बांधा जाए, कमर के पास, वो उसके हैंडलिंग के लिए होता है आमतौर पर, कि जो उसको जब मैयत को उठाना होगा तो उस कपड़े में हाथ डाल के उठाएंगे तो इजी रहेगा। रुई वगैरह, बैंडेज है, कपड़ा है, इस तरह की कोई चीज, नैपकिन्स हैं, उसकी रानों के दरमियान इस तरह रखी जाए कि उसकी शर्मगाह छुप जाए। अभी अलग से सारे पीसेस हैं, और उस पर कुछ हुनूद कर दिया जाए, ना उस कपड़े के ऊपर थोड़ा सा काफूर डाल दिया जाए। हुनूद करना है ना काफूर डालना, वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। इसी तरह जहां जहां खून वगैरह निकलने का खौफ हो, वहां वहां रुई से बंद कर दिया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब मैयत को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी नाक के अंदर भी जो है कॉटन भर देते हैं, अच्छी तरह से भर देते हैं, मुंह के अंदर कॉटन भर देते हैं ताकि जो है ब्लड बाहर ना आए, कान में अगर चांसेस हैं खून निकलने के तो कान में कॉटन भर देते हैं। इसी तरह जनाब अली जहां जहां भी फर्ज करें वाउंड्स हैं, कोई वही सर्जरीज हैं वगैरह वगैरह केसेस हैं, तो उसको जनाब अली कॉटन डाल के उसको टेप कर दे ऊपर से, ताकि किसी तरह से भी जनाब अली जो है वो खून बाहर ना आए, वो खून जो है वो अंदर ना रहे, मसला नहीं, लेकिन कम अज कम वो नजिस आके बाहर कफन को या मैयत को पूरे के पूरे नजिस ना करें। वहां रुई से बंद कर दिया जाए। तकरीबन 3.5 गज, 3.5 हाथ, 2 गज, ऑलमोस्ट 2 यार्ड्स लंबा और 1 बालिश, इन 9 से 10 इंच एक कपड़ा होगा, एक पट्टी होगी 10 इंच की जो तकरीबन 2 यार्ड की होगी। इतना चौड़ा कपड़ा लेकर उसकी कमर से लेकर घुटनों तक दोनों रानों को मिलाकर इस तरह बांधा जाए कि कोई ऐसा नजर ना आ रहा। यानी अब ये बिल्कुल चौथा पोर्शन हो गया, 3 वाजिबात है, चौथा ये बिल्कुल स्टार्ट में होगा लुकी के भी अंदर। यानी जनाब इतना पोर्शन लो 2 गज का कपड़ा और उसको रोल कर दो, लपेट दो, यानी रान से नाफ से शुरू करो
اور بدن کو لپیٹتے ہوئے گھٹنوں تک لے کے آ جاؤ اور پیروں کو اچھی طرح ملا دو, ٹائٹ کر دو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جناب علی جب اس کو فائنلی کفن پہنایا جا رہا ہوگا تو اس کپڑے کی وجہ سے اس کی باڈی جو ہے وہ بالکل بھی اوپن نہیں ہوگی. اس طرح باندھا جائے کہ کوئی ایسا نظر نہ آ رہا ہو. پھر اس کپڑے کو رانوں کے نیچے سے دائیں طرف نکال دیا جائے, یعنی فائنلی جو ہے وہ رائٹ پہ آ کے اس کو ختم کر دیں, رائٹ سائڈ, یعنی کوئی گرا وغیرہ نہیں لگانی اس کے اندر, بس لپیٹ کے لاسٹ میں رائٹ پہ آ کے چھوڑ دیں. پورے کفن کے بعد یعنی اب یوں سمجھے کہ 4 پیس ہو گئے, ایک یہ والا کپڑا, ایک درمیان کا پٹا, 5 پیس ہو گئے بلکہ جو مستحب تھا, پھر جناب علی لنگی آ گئی, پھر قمیض آ گئی, پھر چادر آ گئی, 5 پیس اب تک ہو گئے. پورے کفن کے بعد برد یمانی کی ایک چادر الگ سے ڈالی جائے. برد یمانی یعنی یمنی چادر, ایک چادر تھی جو یمن بنا کرتی تھی, ایک کپڑا تھا یمن بنا کرتا تھا, اور اس کپڑے کا بھی خاص احترام ہے اسلام کی نگاہوں میں. حالانکہ وہ یمن کی خاص انڈسٹری تھی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ یمن کی چادر کو ایک الگ پروٹوکول دیا گیا. چادر تطہیر بھی یمنی چادر تھی, یمن کی بنی چادر تھی, اور وہ کپڑا اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر. اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ یمن میں بناؤ, چاہے چائنا میں بنا ہوا, اگر یمن کے اسٹائل میں بنا ہوگا تو اس کو وہی پروٹوکول ملے گا. اگر امریکہ میں بنا ہوگا وہ کپڑا تو اس کو وہی پروٹوکول ملے گا. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ باقاعدہ یمن سے ہی بن کے آیا ہو. وہی جو چادر یمن میں بنتی تھی اس طرح کی چادر آج بھی اویلیبل ہو اور ملتی ہے, بہت ایزیلی ملتی ہے, خاص طور مدینہ وغیرہ میں بہت ملتی ہے. ایک چادر الگ سے ڈال دیں. بلکہ اگر عورت کی میت ہو تو ایک چادر اور الگ سے بھی ڈالی جائے. یعنی 5 پیس پہلے ہو چکے تھے, 2 مستحب پلس 3 واجب, 6واں پیس برد یمنی ہو گیا. عورت ہے تو 7واں پیس ایک اور ڈالو. یعنی عورت کے بدن کا اور اس کے عورت کے جو ہے وہ حجاب کا اتنا احترام ہے. کفن قیمتی ہو. زندگی پر خدا نے کہا کہ جو ہے وہ برانڈڈ مت پہنو, کفن برانڈڈ ہونا چاہیے, سب سے قیمتی ہونا چاہیے. خیر مت پہنو تو نہیں کہا, لیکن ریکمینڈ نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال کفن میں جو ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ایکسپینسو. یعنی آج خدا سے ملاقات ہونے والی ہے, آج اچھے سے کپڑا ہوگا, کاٹن سے بنا ہوا ہو, سفید ہو, پاک ترین مال سے ہو. ایسا مال جس میں اندر انسان کو پتا ہے کہ بابا یہ میں نے اتنا حلال کمایا ہے کہ اس میں حرام کچھ بھی نہیں. اس مال سے کفن تیار کیا جائے, پاک ترین مال. مردوں کے لیے مجھے نہیں پتا کہ پاک ترین مال کون سا ہے. عورت کے لیے جو مہر میں حصہ مال ملتا ہے وہ عورت کے لیے پاک ترین مال ہے. تو مہر کے مال سے انگوٹھیاں اور چوڑیاں اور نیکلیس بنانے سے پہلے ضروری انسان اپنے کفن کا انتظام کرے. لیکن خیر عورت کے لیے جو ہے مسئلہ تھا کہ شوہر پہ واجب ہے, لیکن زندگی میں اگر تیار کرے گا تو خود بخود پاک ترین مال مستحب ہے. اس کپڑے کا ہو جس میں احرام باندھا ہو یا نماز پڑھی ہو. جنہوں نے حج کیا, عمرہ کیا, خوش نصیب ہیں, وہ اپنے احرام کی چادروں کو سنبھال کے رکھیں, پھینک کے نہیں آئے وہاں پر. مستحب ہے کہ اگر وصیت کریں کہ میں نے احرام باندھا تھا, بابا میں دنیا میں بھی ایک کفن پہنا تھا, مرنے کا بھی یہی کفن پہن کے جاؤں گا, مجھے اس کی کم از کم لنگی پہنا دینا, یا پھر وہ آپ میرے اوپر میں چادر ڈالنی اس پر ڈال دینا. کفن پہنانے والا شخص خود حدث کے عالم میں نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس پر غسل یا وضو واجب ہو, وضو کر کے انسان غسل دے. اور اگر غسل دینے والا ہی کفن پہنائے تو چونکہ اس پر مسح میت واجب ہو چکا ہے, تو مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک 3 مرتبہ پھر دھوئے, ہر غسل سے پہلے. اور اگر کفن تم ہی پہنا رہے ہو تو پھر 1 مرتبہ کفن دینے سے پہلے 3 مرتبہ کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو. اپنے پیر گھٹنوں تک دھو لے, پیر بھی دھوئے گھٹنے تک, اس لیے کہ پانی چھینٹے اڑے ہوں گے, پیر کو نجس کیا ہوگا اس نے. گھٹنوں تک بھی جو ہے پیر 3 مرتبہ دھو لے. بلکہ بہتر ہے کہ جہاں جہاں سے بدن نجس ہوا ہو وہاں سے دھو لیں. جہاں تک بدن کو پاک کرنا پاسبل ہے بدن کو پاک کر لیں. اگر غسل مسح میت واجب ہو چکا ہو تو پہلے وہ بھی کر لیں اگر پاسبل ہے تو, کہ اگر غسل جس نے دیا ہے وہی کفن پہنا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اگر پاسبل ہے تو غسل مسح میت بھی وہ خود کر لے اگر واجب ہو چکا ہے. کفن کے تمام واجب اور مستحب کپڑوں پر جتنے پیسز تھے, ایمبرائڈری کا ہم کو شوق ہوتا ہے نا, یہ ایمبرائڈری ہر کفن کی, ہر پیس کی. کیا کرو, میت اور اس کے باپ کا نام لکھو اور عقائد حقہ کی گواہی لکھو. فلاں ابن فلاں گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہیں, علی حسن حسین فلاں فلاں اس کے امام ہیں. ہر کپڑے میں لکھو. یہ اس کپڑے کی ایمبرائڈری ہے, لنگی پر بھی, چادر پر بھی, قمیص پر بھی. ہاں ایسی جگہ پہ لکھو جہاں پہ بے حرمتی نہ ہو رہی ہو, پرائیویٹ پارٹس میں کپڑا نہ آ رہا ہو, اس اوپر پورشن پہ لکھے عقائد حقہ کی گواہی لکھو, مستحب ہے. تمام کفن پر قرآن مجید, دعائے جوشن صغیر اور جوشن کبیر لکھی جائے.
جوشن کبیر کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک برتن پر کافور یا مشک سے لکھا جائے اور دھو کر اس کا پانی کفن پر چھڑک دیا جائے، کہ بجائے لکھنے کے لکھے ہوئے کا پانی، یعنی وہ جو انک سے لکھا گیا تھا ایک جگہ پر، اس کو دھویا تو اس کا ساری وہ انک اس کے اندر آگے لکھے ہوئے کی، اور اس کا پانی جو ہے وہ کفن میں چھڑک دیا جائے۔ زندگی میں 3 چیزیں تیار رکھنا مستحب، بات آ چکی، کفن، بیری، کافور۔ کفن پہناتے وقت میت کو احتضار والی حالت میں لٹایا جائے۔ کفن پہناتے وقت میت کو احتضار والی حالت میں لٹایا جائے، غلط ہے یہ جملہ، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ کفن پہناتے وقت میت کو نماز میت والی کیفیت میں لٹایا جائے۔ نماز میت میں کیسے لٹانا ہوتا ہے؟ مثلا فرض کر لیں قبلہ میرے سامنے، تو احتضار کی وقت یوں لٹایا تھا کہ دونوں پیر قبلے کی طرف تھے اور پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔ کفن پہناتے وقت پیر آ جائیں گے لیفٹ پہ، یعنی قبلے کے لیفٹ پہ، سر آ جائے گا رائٹ پہ۔ مثلا فرض کر لیں یہ پیر، اس کو میت سمجھیں ایک منٹ کے لیے، اس کو سر کا پوشن سمجھیں، تو احتضار کی وقت یوں لٹانا مستحب تھا کہ پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہو، بدن کا اوپر کا پوشن آسمان کی طرف ہو، پشت زمین پہ لگی ہوئی ہو۔ نماز میت جب پڑھی جائے گی تو کیسے رکھا جائے گا؟ یوں کر دیا جائے گا، یعنی اب جو ہے وہ قبلے کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے سر آ جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ پیر آ جائیں گے، بدن وہی ہوگا کہ اوپر کا پورشن آسمان کی طرف ہوگا۔ تو کفن پہناتے ہوئے بھی اس طرح سے لٹاؤ مستحب ہے۔ جی احتضار کے بارے میں آپ بار ہاں، بار احتضار کا لفظ جو ہے یہ احتضار یعنی ہاں، احتضار کی میننگ سے جو شخص مر رہا ہے اس کیفیت میں جب جان نکل رہی ہے، دیٹ کیفیت از کالڈ احتضار کی حالت۔ بٹ یہاں پہ غلط ہے لفظ، اس کو صحیح کر دیجیے گا پلیز، میں سوال صحیح بھی کر دوں گا ناظم، اگر آپ اس کو پروڈیوس کریں آگے تو اس کو چینج کر دیجیے گا، احتضار نہیں ہے بلکہ نماز میت والی کیفیت۔ تو اس کے لیے یہ کہ پہلے اس پاؤں جو ہے قبلے کی طرف ہوں۔ ایگزیکٹلی بیٹا، یہ بات آ چکی ہے اسٹارٹ میں کہ اگر ایک شخص مر رہا ہے تو واجب ہے کہ اس کو ایسا لٹایا جائے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہو، واجب ہے۔ جی نوٹ، اگر قرآن اور دعاؤں کو کفن پر لکھنے کی بجائے ایک کپڑے پر لکھ کر میت کے سرہانے رکھ دیا جائے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج کل ایسے پیسز اویلیبل ہیں کہ ایک پیس ہے مثلا 1 فٹ بائی 1 فٹ کا کپڑا، اس میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے، جو شان کبھی لکھی ہے، اس کو سائڈ میں سے سرانے میت کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک طرح سے اس کو سامان سفر کے طور پر کام آئے۔ جس طرح بچہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم دیتے ہیں نا سفر میں گئے تو میں کام آئے گا، کھانے میں پینے میں، یہ اس کو کام آئے گا، اس کی پرمیشن ہے۔ مکروہات کفن، کفن کو لوہے سے کاٹنا، لوہے کی کینچی سے کاٹنا مکروہ، لہذا اگر پھاڑنا ضروری تو ایک ہاتھ کٹ لگا کے پھر ہاتھ سے پھاڑے، کوشش کریں کہ اس کو کینچی سے لوہے سے استعمال نہ کریں۔ مکروہات ہے، حرام نہیں ہے لیکن بہرحال۔ کافور کے علاوہ کسی اور خوشبو کا استعمال کرنا، یو گو باس، نہیں چلے گا، ختم، وہ زندگی میں تھا۔ کالے رنگ کا کفن بنانا مکروہ ہے، کالے رنگ سے کچھ لکھنا مکروہ ہے، بوری جیسے کپڑے کا کفن بنانا، جو اس طرح کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ مکروہ ہے۔ کفن کے کپڑے میں بھاؤتاؤ کرنا، بارگیننگ کرنا، ڈسکاؤنٹ لینا نہیں، مکروہ ہے۔ امامہ بغیر تحت الحنک کے باندھنا، امامہ مستحب تھا نا، وہ جو کپڑا لیفٹ والا رائٹ پہ آیا تھا اور رائٹ والا لیفٹ پہ آیا تھا، دیٹ از کالڈ تحت الحنک۔ ایسا امامہ باندھنا کہ اس میں یہ دو کپڑے نہ نکلے مکروہ، یعنی یہ اسٹائل جو ابھی ہے ابھی صحیح ہے، مرنے کے بعد مکروہ ہے یہ والا۔ مرنے کے بعد اسٹائل یہ ہے کہ ایک کپڑا جو ہے وہ رائٹ پہ لاؤ، اس کا آخری پورشن جو ہے وہ لیفٹ پہ لاؤ، بغیر تحت الحنک کے مکروہ۔ گندا اور میلا کفن بنانا مکروہ ہے، سلا ہوا ہونا مکروہ ہے، سلا نہیں ہونا چاہیے، نیٹڈ صحیح ہے لیکن سلا ہونا۔ حنوت کے احکام، سجدے کے اعضاء پر کافور ملنا۔ دیکھیں میت کے جو واجبات ہیں وہ مین 5 واجبات ہیں۔ نمبر 1 غسل، نمبر 2 کفن، نمبر 3 حنوت، نمبر 4 نماز میت، اور نمبر 5 دفنانا اس کو۔ ہمارے یہاں عام طور پر خواتین نماز میت میں شریک نہیں ہوتی ہیں۔ اگر خواتین کو ہمارے نماز میت میں شریک ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تابوت کے اندر ہوں۔ خیر پاکستان میں آپ کو بتا دوں میں کہ باقاعدہ طور پر خواتین نماز میت میں شریک ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا سسٹم ہے، اگر کوئی یہاں پر خواتین شریک ہوتی ہیں نماز میت میں؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہاں، ایک خواتین بتائیں، وہ شاید ان کو پتہ ہے، شرکت کی آپ لوگوں نے؟ نائس، اچھی بات ہے۔
تو بہرحال نماز میت کے احکام فی الحال ہمیں ڈسکس نہیں کرنے، ہمیں اس وقت وہ ڈسکس کرنا ہے جو وہ واجبات ہیں، جو غسل، کفن اور حنوط کی حد تک. تو نماز میت شاید میں ڈسکس نہ کر پاؤں بیکاز وی آر آلریڈی آؤٹ آف ٹائم. 7:15 ختم کرنا تھا ہمیں اور ابھی آگے نکل چکا ٹائم. لیکن حنوط واجب ہے، جب یہ غسل اور کفن ہو رہا ہے تو یہ حنوط واجب ہے وہیں پر. نماز میت بعد کا مسئلہ ہے. تو حنوط کیا ہے؟ حنوط کے معنی ہے سجدے کے اعضاء پر کافور ملنا. سجدے کے اعضاء کون کون سے؟ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں 3، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں پیروں کے انگوٹھے کی ٹپس 7. ان 7 اعضاء پر تھوڑا تھوڑا کافور لگانا ہے الگ سے. دیٹس کالڈ حنوط، اور یہ واجب ہے. اچھا، حالانکہ تیسرا واجب ہے لیکن پریکٹیکلی دوسرا واجب ہے. اس لیے کہ اگر آپ بدن کے میت کے کفن کو پورا مکمل کر دیں گے اور ریپ کر دیں گے تو یہ سارے کے سارے پورشن چھپ گئے. اسے گھٹنا چھپ گیا، اس کے جناب والی ہتھیلیاں چھپ گئی، سب کچھ چھپ گیا. لہٰذا آپ کفن سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کو حنوط کریں گے، اس کے بعد کفن کریں گے. اور اس میں حرج نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جناب حنوط پہلے نہیں کر سکتے. حنوط ایک مستقل واجب ہے، اس کا کفن سے تعلق نہیں ہے. کفن ایک مستقل واجب ہے، اس کا حنوط سے تعلق نہیں ہے. ہاں اتنا طے ہے کہ حنوط ہو چاہے کفن، دونوں غسل کے بعد ہوں گے. غسل سے پہلے حنوط نہیں ہوگا. غسل ہو گیا اس کے بعد پہلے حنوط کرو یا پہلے کفن کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز میت حنوط اور کفن کے بعد ہی ہوگی. یعنی ایسا نہیں چلے گا کہ حنوط اب نماز میت پڑھا دی اب حنوط یاد آئے کر دو. نہیں، حنوط اسی وقت کرنا، نماز میت سے پہلے. اعضاء سجدہ کون سے؟ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے. غسل مکمل کرنے کے بعد اور نماز سے پہلے اسے کبھی بھی انجام دیا جا سکتا ہے حنوط کو. یعنی غسل کے بعد ہو سکتا ہے، غسل سے پہلے نہیں ہو سکتا. نماز سے پہلے کرنا، نماز کے بعد نہیں ہو سکتا. یعنی اگر نماز کے بعد کرنا پڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز وائڈ ہو جائے گی. ہاں بہتر ہے کہ کفن پہنانے سے پہلے ہی کر دیا جائے، اس لیے کہ ورنہ پھر اعضاء کو دوبارہ کھولنا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں، اگر کفن پہلے کر دیا ہے تو کفن کو کھولو، انریپ کرو، حنوط کرو، دوبارہ اس کو ریپ کر دو. احتیاط یہ ہے کہ پیشانی سے ابتدا کریں. پہلے سب سے پہلے پیشانی پر کافور لگایا جائے گا باقاعدہ مسل کے، اس کے بعد ہتھیلیوں پر لگایا جائے گا، اس کے بعد دونوں گھٹنوں پر لگایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں پیروں کے انگوٹھے پہ لگایا جائے گا. ہتھیلیوں میں جو پوری ہتھیلی میں نہیں لگے گا بلکہ ہتھیلی کے درمیان کی پورشن پہ لگے گا. عام طور پر ایک زمانے میں جو پرانی خواتین ہوتی تھی جو مہندی لگایا کرتی تھی، درمیان میں گول قسم کا دائرہ بنایا کرتی تھی، بس وہی جگہ ہوگی جو حنوط کے طور پر استعمال کی جائے گی. شرائط کافور، جس کافور کو استعمال کرنا ہے، جس کیفر کو استعمال کرنا ہے غسل کے لیے اور حنوط کے لیے، پسا ہوا ہو یعنی پاؤڈرڈ صورت میں ہو، بلاکس کی صورت میں نہ ہو، پیسی صورت میں نہ ہو، تازہ ہو، پرانا نہ ہو. اگر اتنا پرانا ہو کہ اس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو تو پھر وہ نہیں چلے گا. اٹس ناٹ ویلڈ. تازہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی خوشبو ختم نہ ہوئی ہو. جن پر زندگی میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، جیسے جو شخص حالت احرام میں ہو، حنوط بھی جائز نہیں. کفن کے عالم میں جو احرام کے عالم میں مرا اس کے اوپر حنوط بھی نہیں ہوگا. ہاں جو عورت عدت میں ہو اس کو حنوط کرنا واجب ہے. وہ بس مرنے سے پہلے حرام تھا، لیکن اگر مر گیا وہی والی بات جو شوہر کے پاس جا رہی تو اب اس کو جو ہے وہ کافور کا غسل بھی دیں گے اور اس کو حنوط بھی کریں گے. مستحبات، مستحب ہے کہ ناک کی نوک پر ہی ملا جائے. ناک کے اندر ڈالنا مکروہ ہے لیکن ناک کی نوک پر جناب علی جو ہے وہ یہ مستحب ہے کہ تھوڑا سا کافور نوز کی ٹپ پر بھی رکھا جائے. 2 تر و تازہ لکڑیاں میت کے ساتھ رکھی جائیں. درخت کسی درخت سے توڑنے 2 لکڑیاں سمپل، یعنی 1 فٹ کی تقریباً 12 انچ 18 انچ اس کے درمیان کی. دائیں طرف بدن پر، رائٹ سائڈ پر ہنسلی کی ہڈی کے ساتھ، یعنی بالکل بدن سے لگی ہوئی کہتے ہیں نا نیکڈ اسکن کے ساتھ لگی ہوئی ہنسلی کی ہڈی، یہ جو کالر بون ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی. یہ اس کے ساتھ جناب علی جو ہے وہ 1 لکڑی رکھی جائے گی. اور بائیں طرف لنگی اور قمیص کے درمیان، یعنی پہلے یہ لکڑی رکھو، اس کے بعد لنگی پہنو، اس کے بعد دوسری لکڑی اور پھر کفن، پھر قمیص. یعنی جو دوسری لکڑی ہوگی وہ لنگی اور قمیص کے درمیان رکھی جائے گی لیفٹ سائڈ پر، وہ بھی ہوگی کالر بون کے ساتھ ہی. کافور کے علاوہ کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال مکروہ ہے. بس میت کے ساتھ جو واحد خوشبو جائے گی وہ ایک ہی خوشبو، یونیورسل خوشبو، چاہے مالدار گیا چاہے غریب گیا، ایک ہی خوشبو. دنیا میں جتنے بھی برانڈ استعمال کیے مرنے کے بعد ایک ہی برانڈ ہے، اس کا نام ہے کیمفر، بس نو ادر. نماز میت، آئی تھنک وی آر آؤٹ آف ٹائم. یہ کوشچن ہے مطلب یہ جو تینوں غسل ہیں اور حنوط اور کفن، ان سب کی سیپریٹ نیت کرنی ہے؟ ایگزیکٹلی، ہر ایک کی سپریٹ نیت ہوگی. تو
جی جی تو جب کفن ہم نے شروع کیا تو کفن کی نیت تھی بیچ میں ہمیں کفن کرنا ہے، تو اس کو بیچ میں نیت جی 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 ایکچولی الگ سے نیت نہیں کرنی. جب آپ کفن پہنا رہے ہیں آپ کو کوئی پوچھے گا آپ کیا کر رہے ہو تو آپ کہے گا میں کفن پہنا رہا ہوں، وہی آپ کی نیت ہے. وہ پورا نہیں کرنا کیا ہے. باقی آپ کر دیں اچھی بات ہے زبان سے کہہ دیں، لیکن آپ نے فرض کریں نہیں کہا آپ بھول گئے تو آپ کے سامنے نیت زبان پہ تو آپ نیت نہیں بھولیں، نیت زبان سے دہرانا بھولیں. تو نیت ضروری تھی، زبان سے دہرانا ضروری نہیں تھا. ارادہ تو ہے آپ کا، یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ، دا انٹینشن وچ یو آر، جس انٹینشن کے تحت آپ کام کر رہے ہیں وہی آپ کی نیت ہے. مزید الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم. نماز میت انشاءاللہ جو ہے وہ ہو ہی جائے گی آپ لوگوں کی. ہاں جی سر آپ نے یہ بتایا کہ کافور کو بھی ایز اے کفن اگر رکھتے تو کافور کو بھی رکھنا چاہیے. مستحب ہے ہاں. پھر آپ نے دوسرے اس میں کہا کہ اتنا پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے، لہذا چینج ہوتا رہے گا، وہ تو اس کا مسئلہ چینج ہوتا ہے. چینج ہوتا رہے گا. جس طرح یہ جو مطلب عام کفن ملتا ہے مدینے میں یا نجف میں، اس میں امامہ شامل ہوتا ہے؟ کچھ میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہے. وہی سستے مہنگے کا مسئلہ ہوتا ہے نا. سب لوگ سستا لینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر یہ مستحبات اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. مدینہ میں تو عام طور پر بہت اویلیبل ہے. مدینہ میں اویلیبل ہے باقاعدہ برد یمانی. عام طور پر مدینہ کا ہدیہ بھی سمجھا، تحفہ بھی سمجھا جاتا ہے برد یمانی. ہاں جی بولیں. نہیں پلیز نہیں. اچھا تمہارا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے لکڑیوں کو بتایا اور کچھ لوگ عقیق بھی رکھتے ہیں. دیکھیں یوں سمجھ لیجیے کہ جو میں نے بتایا نا وہی واجبات مستحبات یہی مین. اس کے بعد اب مزید کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ چاہے 1000 کوشچن کریں گے میرا ہر ایک کا جواب ہوگا کہ مستحب نہیں ہے. لیکن بعض علماء کی عبارتوں میں مجھے لفظ عقیق بھی نظر آیا. یعنی ہمارے اب یہ بھی چلتا ہے کہ خاک شفا کا زیور بنایا جاتا ہے. اب عورتوں کو شوق تو ہے نا مثلا انگوٹھی پہننے کا، تو کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم کو ایک انگوٹھی چاہیے خاک شفا کی، تو وہ خاک شفا کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، خاک شفا کا جناب علی بریسلیٹ بنایا جاتا ہے. یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ویسے انسان ہے. لیکن بہرحال عقیدت اور خاک شفا ٹھیک الگ سے مستحب نہیں ہے. میں کہوں کہ خدا نے کہا ہے کہ میت کو انگوٹھی پہنا کے بھیجو، یہ غلط ہو جائے گا. اب پہنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کہیں کہ شریعت نے اس کو الگ سے مستحب قرار دیا، سوری. شریعت نے الگ سے بریسلیٹ مستحب قرار دیا خاک شفا کا، سوری. ٹھیک ہے خاک شفا چاہے ویسے مثلا آپ میت کے ساتھ رکھیں وہ شفا ہے انشاءاللہ اس کے لیے سعادت ہے، لیکن بریسلیٹ کی صورت میں، نیکلیس کی صورت میں، انگوٹھی کی صورت میں سوری کوئی الگ سے مستحب نہیں ہے. عقیق کا البتہ ہاں میں نے سنا ہے کہ عقیق جو ہے وہ منہ میں رکھنا مستحب ہے. جی جو نابالغ اور نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے ہاں اس کے لیے ان کی شاید سیم ہے. سیم 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 سیم. جو بچہ 3 سال سے کم عمر کا ہے اس کی بھی کیا شرح کو کور کرنا ہے؟ ہر ایک میت کے بعد ہر ایک کو کور کرنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آئیے اس دعا کے ساتھ مکمل کریں. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. یہ دن ہر ایک پر آنے والا ہے. پروردگارہ اس دن کے لیے بہترین انداز سے تیار رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود جس عالم میں تو راضی ہو اس عالم میں تو سے ملاقات کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود ہمیں بتایا گیا کہ کبھی دیدار امام ہو نہ ہو، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ضرور ائمہ طاہرین سے ملاقات کرتا ہے، ان کے چہرے اقدس کی زیارت کرتا ہے. پالنے والے ائمہ کی زیارت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ائمہ کے بالخصوص زمانے کے امام کے قلب مقدس کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ان کے آوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہم سب کے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.